Schooling, basically we are working in 3-4 different dimensions. جیسا earlier I mentioned کہ اگر ہم ایم ڈی سائڈ کی بات کریں تو کنٹرول اینڈ کمانڈ از ویری امپورٹنٹ فار دا ایم ڈی کہ ایم ڈی کو لک آفٹر کرنا ہے کہ میری جتنی بھی برانچز ہیں ان ساری برانچز کے اندر آج میری اسٹرینتھ آف دا اسٹاف، وہاں پہ میری مینجمنٹ کی اسٹرینتھ، وہاں پہ اسٹوڈنٹس کی اسٹرینتھ وہ کتنی ہوئی، کس طرح سے ہوئی، وہاں پہ میرے کیریکولم کی ایگزیکیوشن اس ڈیٹ کو جو پڑھایا جانا چاہیے تھا وہ پڑھا گیا، وہاں پہ کوئی پریکٹیکل، کوئی ایگزام، کوئی انسیڈنٹ، اس کی رپورٹس. تو یہ مینجمنٹ سائڈ اینڈ ایم ڈی سائڈ از دا ون سائڈ وچ وی ٹیک کیئر. سیکنڈ از دی ٹیچر سائڈ، جس میں ٹیچرس کو کور کیا جاتا ہے. آف کورس ٹیچرس کی جتنی بھی کیریکولم ایکٹیویٹی ہے، جس کی ایگزیکیوشن ہے ڈیٹ وائز، ڈے وائز، وہ ساری ٹریکنگ وہ ٹیچرس کے اینڈ پہ آ رہی ہوگی، وچ از اگین دی مینجمنٹ سائڈ یو کین سی، جس میں لائبریری بھی آ جائے گا، ٹرانسپورٹ بھی آ جائے گا، جس کے اندر اسپورٹس بھی آ سکتا ہے. آئی مین ایوری تھنگ از پاسبل ان دیٹ وے. تھرڈ تھنگ از اسٹوڈنٹ سائڈ، آف کورس پیرنٹ سائڈ، وچ از آف کورس امپورٹنٹ، جس میں آپ بچے کی ٹوٹل ٹریکنگ، بچے کا جتنا بھی کمپلائنس کہہ لیں وہ آپ لوگ آفر کر رہے ہوں گے. اینڈ دین اوبیسلی جیسا شروع میں کہا کہ وقت کے ساتھ ساتھ چونکہ اے آئی کی ضرورت بہت زیادہ ہمیں فیل ہو رہی ہے، تو ہم لوگ اس کے ساتھ انٹیگریشنس اپنے سافٹ ویئر کے ساتھ کچھ ایسی چیزیں بھی کر رہے ہیں جو کہ ہیلپ کریں گی ہمیں فیوچر میں ٹو کمپیٹ ود دا مارکیٹ آف کورس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سخن علم کے نئے پروگرام کے ساتھ پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. آج ہم جو موضوع لے کر آئے ہیں وہ موضوع ہمارا سوچا ہوا نہیں بلکہ وقت اور حالات کا لایا ہوا ہے. آپ بھی سوچ رہے ہوں گے کہ بہت ہی یونیک موضوع ہے جو وقت اور حالات نے لایا ہے، لیکن یہ موضوع ہمیشہ کی طرح ایجوکیشن سے ہی تعلق رکھتا ہے. اور آج ہم جہاں پر انٹرنل پرابلمز جو اسکول سے یا اساتذہ سے، والدین سے یا طلباء سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں، جہاں ان کو ڈسکس کریں گے، وہاں ہم ایکسٹرنل فیکٹرز کی وجہ سے جو پرابلمز کریٹ ہوتے ہیں ان کے سلوشنز کو بھی ڈسکس کریں گے. اور آج اس سلسلے میں جو گیسٹس ہمارے ساتھ موجود ہیں وہ ڈیجیٹل ورلڈ کے ایکسپرٹس ہیں، اور میں آپ کو ایک ایک کر کے سے ملواؤں گی انشاءاللہ. یہ ٹیم ہمارے پاس ایک اسکول لنک کے سافٹ ویئر کو لے کر آئی ہیں، اور نہ صرف اس سافٹ ویئر کو استعمال کرنے سے نہ صرف ہمارا وقت اور ہماری محنت بچے گی بلکہ انشاءاللہ ہمارے کام میں بھی نکھار آئے گا. تو آئیے ہم اپنے گیسٹ سے ملتے ہیں. سب سے پہلے ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب گوہر عزیز خان صاحب. آپ ایم ڈی ہیں اسکول لنک انٹرنیشنل کے، اور میک ڈونلڈز میں ڈائریکٹر مارکیٹنگ کے طور پر آپ نے 10 سال کام کیا ہے. اس کے ساتھ آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب فیصل ممتاز صاحب. آپ نے یونیورسٹی آف ہل یو کے سے ایم بی اے کی ڈگری حاصل کی ہے، اور میک ڈونلڈز اور یو فون سمیت بہت سے اداروں میں ایڈمنسٹریٹو ہیڈ کے طور پر کام کر چکے ہیں. آپ کے ساتھ تشریف رکھتی ہیں زینب خان صاحبہ. آپ اسکول لنکس میں بزنس ڈیولپمنٹ کو لیڈ کرتی ہیں. اس کے علاوہ بھی آپ سافٹ ویئر کی فیلڈ میں وسیع تجربہ رکھتی ہیں. میں آپ سب کو اپنے پروگرام میں ویلکم کرتی ہوں. تھینک یو جی. تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آج کے پروگرام میں ہم ایک سافٹ ویئر کو ڈسکس کرنے جا رہے ہیں، اس کو جاننے جا رہے ہیں، اور یہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ اس سافٹ ویئر کے آنے سے ہمیں کیا فائدہ ہوگا، اسکول کے اساتذہ کو کیا فائدہ ہوگا، ایڈمنسٹریشن کو کیا فائدہ ہوگا. اور اس وقت جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وقت اور حالات کی وجہ سے لایا گیا یہ سافٹ ویئر آج ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. تو کیا ایسے حالات میں تبدیلی آئی، وقت نے ایسا کیا اپنا چکر چلایا کہ اس سافٹ ویئر کی ضرورت ہمیں پیش آئی. تو میں اپنی گفتگو کا آغاز جناب گوہر صاحب سے کروں گی، اور میں پوچھنا چاہتی ہوں آپ سے کہ کیا ایسی ضرورت تھی کہ یہ سافٹ ویئر آپ کے ذہن میں آیا کہ ہمیں اس کی ضرورت ہے، ہمیں اسے بنانا چاہیے. Thank you, ma'am Farzana. Thank you for inviting over us, Schooling, at your office here. Schooling, ہم لوگوں نے 2016 onwards Schooling نے ایجوکیشن سیکٹر کو تھوڑا سا اسٹڈی کرنا شروع کیا. اینڈ انیشلی وی اسٹارٹ ایک ریسرچ کنڈکٹ کی جس کے اندر ہم لوگوں کو تھوڑا سا یہ جاننا چاہ رہے تھے کہ پیرنٹس کا اسکول کے ساتھ انٹریکشن کتنا ہے، کس طرح سے ہوتا ہے، اور انٹرنلی کمیونیکیشن اینڈ جو کوآرڈینیشن ہے اسکول لیول پہ امنگ دا ٹیچرز اینڈ دا پرنسپل اینڈ آل، وہ کس لیول کی ہے. اینڈ دین دی ایم ڈی جو ہیں، جو سی او ہیں اسکول کے، ان کا کنٹرول، کمپلائنس، کمانڈ کس لیول کی ہے اسکول کے اندر.
میں سب سے پہلے اوبیسلی بات شروع کروں گا ایکیڈیمک اور اسٹوڈنٹ سائڈ سے، جو بیسکلی بہت میٹر کرتا ہے، بیکاز بچوں کو ان کی جتنے بھی گریڈز ہیں، ان کی کلاسز ہیں، ان کو ٹریک کرنا، ان کی چیزوں کو تھوڑا سا غور سے اس کو لے کے چلنا بہت امپورٹنٹ ہے آج کے دور میں. بیکاز موسٹلی ہم لوگوں سے مسٹیک یہ ہوتی ہے کہ اسپیشلی فادرز وی ڈونٹ ٹیک اینی پارٹ ان ٹو دا پیرنٹ میٹنگ، یا وی ڈونٹ انٹریکٹ مچ ود دا اسکولز. بیسکلی موسٹلی مدرز دے لک آفٹر دس سیکشن. بٹ اپیرنٹلی اب جب بہت ساری ایپس آ چکی ہیں، بہت ساری ایسی چیزیں آ چکی ہیں جس سے آپ ایجوکیشن کو بھی ایک ایڈوانٹیج دے سکتے ہیں. سو وی اسکولنگ کیم اپ ود دی آئیڈیا کہ کیوں نہ ایک ایپ کے تھرو پیرنٹس کو انوالو کیا جائے، پیرنٹس کی انوالومنٹ کو بڑھایا جائے، سو دیٹ دے کین ٹریک دیئر کڈ، ان کی بچوں کی ایک بہتر ایجوکیشن اور ایک کوالٹی ایجوکیشن کی طرف ایک فردر اسٹیپ ڈاؤن لیا جائے. ود دیٹ اوبیسلی اس میں ٹیچرس کے لیے بھی ایک کمپلائنس تھا کہ ٹیچرس کی جتنی بھی ان کی کیریکولم ایکٹیویٹیز ہیں، جو ایگزیکیوشنز ہیں، وہ کس طریقے سے ہو رہی ہیں اسکول لیول کے اوپر. ان کو ٹریک کرنے کے لیے بھی کوئی کچھ ایسا سافٹ ویئر جس سے کچھ ان کی پروڈکٹیوٹی کو، کچھ ان کو اپریشیٹ کیا جائے، جہاں پہ کوئی چیز لیک ہے اس گیپ کو فل کیا جائے. And then third part was for the MD, so that the MD can also see that if I have the multiple branches, so how could I overlook, because physically to visit every branch to see the data and everything, I think تھوڑا مشکل ہو گیا وقت کے حساب سے، جیسا آپ نے شروع میں کہا. سو یہ ٹائم کی ریکوائرمنٹ ہے کہ اس وقت ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اسکولنگ ایک ایسا فیکٹر ہے جو بیسکلی آپ کو ایک 360 ڈگری سولوشن دے رہا ہے ایجوکیشن کے اندر، وچ کورز دی academic side as well, parent side, teacher side, and the administrative and compliance side as well. So we started back in 2016 and up till now this journey is going pretty well, alhamdulillah. تو اب ہم لوگ اسلام آباد میں اس کی ری لانچ کا کچھ پلان کر چکے ہیں، اور وی آر انٹریکٹنگ ود لاٹ آف اسکولس. سو آئی ہوپ سو دیٹ انشاءاللہ ویل اچیو آور گولس انشاءاللہ. اچھا، جہاں تک میں آپ کی سارے پرپز کو سمجھی، یہ ملٹی ڈائمینشنل ہے. ٹرو. تو آپ کے خیال میں کون سی ڈائمینشن سب سے زیادہ اہم ہے اس میں، جو سب سے زیادہ فروٹفل ہے، جو سب سے زیادہ بینیفٹ دینے والی ہے انسٹیٹیوٹ کو؟ دیکھیں، کنٹرول اینڈ کمانڈ تو ہر چیز، ہر سیگمنٹ کے اندر بہت ضروری ہے، چاہے وہ ایم ڈی سائٹ پر ہو، پرنسپل سائٹ پر ہو، یا ٹیچر سائٹ پر ہو. بٹ اپیرنٹلی جب ہم نے اس کو تھوڑا اسٹڈی کیا، اپنے ماڈل کو اس کے اوپر ہم نے کام کرنا شروع کیا، تو وی فاؤنڈ کہ academic side is the most important thing of this side. Because آپ کے بچوں کا ایکیڈیمک لیول آپ کو پتہ ہونا چاہیے. میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں، گریڈ 4 5 6 کے بچے ہوتے ہیں، جب وہ بائی دا ٹائم گریڈ 8 تک پہنچتے ہیں یا او لیول اے لیول تک آتے ہیں، تو وہ میچور سبجیکٹس تک آ چکے ہوتے ہیں. ویئر دے ہیو ٹو چوز کہ ہمیں بایولوجی پہ جانا ہے یا میتھس کی طرف جانا ہے. جو آپ کو جب تک اس کا ایک پورا ٹریک ریکارڈ، اس کا پورا ایک انالیٹک رپورٹ، اس کے سارے گریڈز کی، اس کی ساری ایکیڈیمکس کی آپ کے سامنے نہیں ہوں گی، مے بی یو وونٹ بی ایبل ٹو گائڈ اور ایجوکیٹ دیٹ کڈ. Obviously that is only possible when you have the track record of every kid. اور وہ اسی صورت میں پاسبل ہے when you have all the students under one umbrella، جس میں آپ ہر اسٹوڈنٹ کو انڈیویجولی مانیٹر کر رہے ہیں، اس کے ٹریک ریکارڈ کو دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں. اینڈ اوبیسلی ٹیچرس کی ان پٹ، چاہے وہ ان کا پرسنل بیہیویئر ہو یا ان کی اکیڈیمک ٹیسٹ یا جو بھی ایگزامینیشن رپورٹس ہیں، جتنی چیزیں آن لائن آتی جائیں گی، اتنا آپ کو اس کو پڑھنا، اسٹڈی کرنا اور انالائز کرنا ایزی ہو جائے گا. سو ایکیڈیمک سائڈ از موسٹ امپورٹنٹ آف کورس. With that, of course, the MD side is very important, because leader who has to control everything, of course. So being an MD, you can sit at your office, or no matter you're traveling, you have the app. Through the app, you can obviously monitor, you can see کہ آج میرے کسی ایک کیمپس کے اندر وہاں پہ آج اسٹوڈنٹ اسٹرینتھ کتنی تھی، کتنے بچے ایبسنٹ تھے، کتنے ٹیچرز ایبسنٹ تھے، مینجمنٹ سائڈ سے کون پریزنٹ تھا، ایبسنٹ تھا. اینڈ دین دی موسٹ امپورٹنٹ ایز اے سیٹ کہ ایکیڈیمک سائڈ، تو کیا آج کی تاریخ میں جو میرے ٹیچرز نے کیریکولم آج پڑھانا تھا ان بچوں کو، کیا وہ پڑھایا گیا، کیا ان کو کلاس ورک، ہوم ورک دیا گیا. اب اس کو ٹریک کرنے کے لیے فار ایم ڈی اوبیسلی ان کے لیے بڑا ایزی ہو جاتا ہے دیٹ یو نو سسٹم کے تھرو یو گو ان ٹو دا برانچ، یو گو ان ٹو دا کلاس روم، یو گو ان ٹو دا جی آر یا جو بھی رول نمبر ہوتا ہے ایک بچے کا. تو ونس یو ریچ دیئر، تو ڈیٹا ٹیل یو ایگزیکٹلی دیٹ واٹ واز ہیپننگ ایٹ دس چائلڈ اینڈ.
So yes, it is equally important for the MD as well. اوکے میں اگلا سوال فیصل صاحب سے پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی ہم اس سے پہلے پروگرام سٹارٹ ہونے سے پہلے کچھ ڈسکشن کر رہے تھے. آپ نے ایک پریزنٹیشن بھی تیار کی ہوئی ہے, میں چاہوں گی کہ آپ اس پہ بھی بات کریں تاکہ ہماری جو آڈینس ہے وہ دیکھ سکے, سمجھ سکے اچھی طرح چیزوں کو, کیونکہ جو چیز دیکھی جاتی ہے وہ زیادہ افیکٹو ہوتی ہے سننے سے زیادہ. تو اگر آپ اس کی جو فرسٹ سلائڈ اسپیشلی آپ بتا رہے تھے کہ اس پہ اوور ویو موجود ہے, تو اگر آپ اس کو ایکسپلین کر دیں ہماری آڈینس کے لیے. تھینک یو. جی یہ سب سے مطلب ایک ہوتا ہے نا کسی بھی سولوشن کو جب آپ پریزنٹ کرتے ہیں تو آپ کے پاس یہ اس سے پہلے یہ ہونا چاہیے کہ وہ سولوشن کیا پرابلم سالو کر رہا ہے. تو آپ کے پاس ایک پرابلم اسٹیٹمنٹ ہونی چاہیے. دنیا میں کوئی بھی سولوشن آتا ہے, چاہے وہ کسی بھی چیز سے ریلیٹڈ ہو, سافٹ ویئر ہے, کوئی علاج ہے, کوئی اور چیز ہے, تو یو نیڈ ٹو ہیو اے پرابلم اسٹیٹمنٹ کہ بھائی پرابلم کیا ہے آج. تو ان پرابلمس کو جب آپ سامنے رکھتے ہیں دین آپ اس پوزیشن میں ہوتے ہیں کہ آپ ایک اچھا سولوشن ان پرابلمس کو ایڈریس کرنے کے لیے ڈیزائن کر سکیں. تو سب سے پہلے جاننا ضروری ہے کہ آج اسکول کا جو سسٹم ہے کرنٹ, میں ایک جنیرک بات کروں گا, مطلب میں ایک عام طور پہ جو ظاہر بات ہے اس میں کچھ ایسے اسکولز ہوں گے جو کہ آج بہت اچھے لیول پہ آپریٹ کر رہے ہوں گے, لیکن جو ایک جنرل سچویشن ہے آج اسکول کی, اس میں کیا پرابلمس فیس کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمارا ایجوکیشن سسٹم اور اسٹوڈنٹس کی پرفارمنس اور اسٹوڈنٹس کی گروتھ جو ہے وہ افیکٹ ہو رہی ہے. تو ان کو ہم ڈسکس کر لیتے ہیں کہ کیا. سب سے پہلے تو یہ چیز ہوتی ہے کہ جو ظاہر بات ہے ایکیڈیمکس کو اگر آپ فوکس کرتے ہیں تو ایکیڈیمکس کے اندر یہی ہوتا ہے کہ جی ایک سال ہے جس میں بچہ پڑھ رہا ہے تو اس کی کریکولم ہے, اس کے کریکولم کی ٹریکنگ ہو رہی ہے, کیا کریکولم کو پتہ ہے کہ جی ایک پرنسپل ہیں آپ اگر, اور آپ کے پرنسپل آپ اگر پرنسپل ہیں اپنے اسکول کی, تو آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے اسکول میں جو 4th کلاس ہے اس کا سائنس کا کریکولم ایز پر ڈیزائن جو آپ نے کہا ہے وہ آپ کی ٹیچر نے کیا ہے کہ نہیں کیا ہے. یہ ایک کمپلائنس ہے جو کہ ہونی چاہیے. میرا نہیں خیال آج ہمارے اسکولس میں کوئی بہت افیکٹو سسٹم موجود ہے جو اس چیز کو ٹریک کر سکے. دوسری چیز آتی ہے کہ پیرنٹس جو ہیں, جو کہ مین ایک پارٹی ہیں اس پورے جو سسٹم ہوتا ہے, جس کو تھوڑا سا آپ سمجھیں کہ اسکول مینجمنٹ تھوڑا سا, میں یہ تو نہیں کہوں گا اگنور کرتے ہیں, مطلب تھوڑا سا وہ انڈیفرنٹ, ان کی انگیجمنٹ اس طرح نہیں ہوتی جیسے ہونی چاہیے. تو پیرنٹس کو ہم نے اس پلیٹ فارم میں جو ہے وہ پیرنٹس جو ہیں ان کے پاس ٹرانسپیرنسی نہیں ہوتی کہ ان کے بچے اسکول میں کیا کر رہے ہیں آن ڈیلی بیسس, آن ویکلی بیسس, آن منتھلی بیسس. زیادہ تر یہ سچویشن نظر آتی ہے کہ جی پیرنٹس ٹیچر میٹنگ کے اندر ایک اپڈیٹ چلا جاتا ہے اور وہ اپڈیٹ کے اندر وہ پیرنٹس کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ جی ان کے بچے کی پرفارمنس تو بہت زیادہ ڈاؤن تھی, بٹ دے نیور نیو, اور وہ آ کے پیرنٹس ٹیچر میٹنگ میں ایک آرگیومنٹ والی سچویشن آ جاتی ہے. ٹیچر سوری میں آپ کو بات کاٹوں, اس میں ایک اور ایلیمنٹ بھی ہے. آج کل کے حالات کے حوالے سے آپ دیکھیں کہ آئے دن کچھ نہ کچھ سیکیورٹی ایشوز بھی ہوتے ہیں, تو کئی جگہوں پر پیرنٹ ٹیچر میٹنگ اس طرح فزیکل پاسبل بھی نہیں ہے. جی بالکل آپ صحیح, تو اس میں بھی یہ یقیناً ہیلپ کرے گا. بالکل ایسے ہی. وہ تو ہم جب اس کے فیچرز جب ہم ڈیفائن کریں گے ان مور ڈیٹیل, تو آپ کو وہی والی بات ہے کہ آپ نے جیسے شروع کیا تھا اپنے بات کرنے سے پہلے کہ آج کچھ حالات بھی ایسے بن گئے ہیں کہ آپ کو ان حالات کو فیس کرتے ہوئے ایسے سولوشنز لے کے آنے ہیں کہ جو آج کل کے حالات میں جو چیلنجز ہیں ان کو فیس کر سکیں. بالکل. تو وہ بھی چیز انشاءاللہ ہم ڈسکس کریں گے. تو ٹیچر پرفارمنس جو ہے نا وہ میجریبل نہیں رہی آج. آپ ایک پرنسپل ہیں اپنی اس کی, تو آپ کے پاس کوئی ایسا میجریبل KPI نہیں ہے کہ جس سے آپ ٹیچر کی پرفارمنس کو کر سکیں, گیج کر سکیں. آج بھی ناپسند پسند کون سی ٹیچر میرے کتنے کام کر رہی ہے گھر کے, ایک جنرل میں پرسیپشن ایک جو ہے وہ اس طرح کی ہے. کوئی ایسا آپ کے پاس فریم ورک موجود نہیں ہے جس کے اوپر آپ ٹیچر, کوئی کرائٹیریا نہیں ہے. فریم ورک ہونا چاہیے, ایک فریم ورک ہونا چاہیے. اپریزل کا جیسے کارپوریٹ سیکٹرز میں ہوتا ہے کہ ایک فریم ورک ہوتا ہے آپ کے پاس, ہے کہ 6 مہینے میں آپ کی پرفارمنس میجر کی جائے گی, 6 مہینے بعد آپ کی پرفارمنس میجر کی جائے گی, آپ کو اس کے اوپر پرفارمنس بونس ملے گا, آپ کو جو بھی چیزیں ہیں. بٹ آج کل اسکول میں یہ چیز ناپید ہے, جس کی وجہ سے ٹیچر پرفارمنس اگر آپ نہیں, کیونکہ ٹیچرز مین پیوٹ ہیں آپ کے اسکول کا, جو ایک مشین رن کر رہی ہے نا, ٹیچر مین پیوٹ ہے اس کا. پرنسپل اوپر سے اس کو مینیج صرف دیکھ رہے ہیں اس کو, ٹیچرز خود جا کے کلاسز میں نہیں پڑھا رہی. اچھا سر, اس میں ایک میں آپ کو دوبارہ روک رہی ہوں اس لیے کہ میں چاہ رہی ہوں کہ ہم اسٹیپ بائی اسٹیپ چیزوں کو سمجھیں. بالکل. جیسے ابھی آپ نے ایڈمنسٹریشن کی پہلے ہم بات کر لیتے ہیں کہ جو ایڈمنسٹریٹو ہیڈز ہیں
وہ ان کو اس لنک سے یا اس سافٹ ویئر سے کیا فائدہ ہوگا؟ تو ایک آپ نے کہا کہ وہ اپنے روم میں بیٹھے ہوئے ہی اپنے ٹیچرس کی پرفارمنس کو مانیٹر کر سکتے ہیں. جی. اور ہم اس سے پہلے جب بات کر رہے تھے ریکارڈنگ سے پہلے تو آپ نے یہ بھی بتایا کہ وہ اگر ڈفرینٹ کیمپسز ہیں تو انہیں بھی مانیٹر کر سکتے ہیں, ملٹی اگر کیمپسز ہیں. جی, تو اس کا بھی آپ نے اس میں ایک پارٹ رکھا ہے کہ جس سے وہ ڈفرینٹ کیمپسز کو مانیٹر کر سکتے ہیں. دیکھیں میں نے جیسے کہا نا کہ ابھی ہم ایک صرف پرابلم اسٹیٹمنٹ کو ڈسکس کر رہے ہیں, پھر ہم اس کے سولوشنس کے اوپر ڈسکس کریں گے. ٹھیک ہو گیا. ابھی تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ آج کا سچویشن کیا ہے. پھر برانچ, جیسے میں نے کہا برانچ ٹو برانچ کمپیریزن آج نہیں ہے ایک اسکول میں, ٹھیک ہے. پھر جیسے عزیز نے بات کی تھی کہ اسٹوڈنٹ کی جو گروتھ ہے, اسٹوڈنٹ جو ایک کلاس 3 سے لے کے اے لیولز یا میٹرک تک آ رہا ہے, اس کی انسائٹس نہیں ہے اسکول کے پاس کہ اس نے آگے کون سا کیریئر پرسو کرنا ہے, کون سی فیلڈ میں جانا ہے. اچھا, یہ بھی آج نہیں ہے اسکولس کے پاس. صحیح. تو ریفریز کریں گے اسے. پہلے اسکول کے جو ایڈمنسٹریٹرز ہیں وہ اپنے اسکول کی پرفارمنس کو اپنے روم میں بیٹھے ہوئے آبزرو کر لیں گے. پھر اگر ان کے ایک سے زیادہ کیمپسز ہیں تو انہیں آبزرو کریں گے. اس کے علاوہ آپ نے ایک پوائنٹ ٹیچرز کے حوالے سے پہلے بتایا تھا کہ وہ ٹیچرز کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں, ان کی پرفارمنس کو میجر کر سکتے ہیں. میجر کر سکتے ہیں, اور ساتھ ہی ان کی مطلب ایک کرائٹیریا ڈیولپ اکارڈنگ ٹو دیٹ کرائٹیریا وہ اسے پھر پروموشنز وغیرہ کو بھی ان کی ہینڈل کر سکتے ہیں. اینڈ دین فورتھ ون از کہ وہ اسٹوڈنٹس کی پرفارمنسز کو بھی مانیٹر کر سکتے ہیں, نہ صرف وہ بلکہ پیرنٹس بھی. اور اس کو آپ ٹیچرس کی, آپ اسٹوڈنٹ کی پرفارمنس, اسٹوڈنٹ کی آپ گروتھ کو پریڈکٹ کر سکتے ہیں کہ یار یہ بچہ جو ہے اس کا انکلینیشن اس طرف ہے. اس کو پیرنٹس کو انکریج یا ٹیچر کو انکریج کرنا چاہیے کہ آپ اس فیلڈ کی طرف جائیں. اچھا, یہ بڑا انٹرسٹنگ ایلیمنٹ ہے آپ کے سافٹ ویئر میں کہ ہم یوزلی جو اسٹوڈنٹس کو مانیٹر کرنا, ہم یہ سوچتے ہیں کہ وہ کیا گریڈز لے رہا ہے, کتنا جو ہے وہ بہتر پرفارم کر رہا ہے, کتنا ڈکلائن ہو رہا ہے, ہم یہ سمجھتے ہیں. لیکن آپ اس کو ایک نیکسٹ اسٹیپ پہ لے گئے کہ کریئر کاؤنسلنگ کی طرف. بالکل, کریئر کاؤنسلنگ اس سارے گراف سے آپ ایکچولی اس کا کریئر ڈیسائیڈ کرنا چاہتے ہیں یا اسے بتانا چاہتے ہیں کہ دس از بیسٹ فار یو. بیکاز دیکھیں ایک اس کے بچے کی جو ایک پرفارمنس جو 3rd کلاس سے یا 2nd کلاس سے وہ 8th اور 9th تک آیا ہے, تو اس کا ایک ڈیٹا مینٹین ہو رہا ہے, اس کے انالیٹکس ہیں وہاں پہ, اس کا ہر ٹیسٹ رزلٹ, اس کا ہر کوئز, اس کا ہر فائنل ایگزام, اس کا ہوم ورک, کلاس ورک, ہمارے پاس ڈیٹا موجود ہے. تو اس ڈیٹا کی بیسس پہ انالیٹکس رن کر کے آپ یہ چیز گیج کر سکتے ہیں کہ اس بچے کا فیوچر کیا انکلینیشن ہے اس کی. آپ دیکھیں یہ چیز آپ صرف ایک ایڈوائز کر سکتے ہیں. ظاہر بات ہے فائنل جو ہے وہ اس کا اپنا ہے کہ اس کا انٹرسٹ ہے یا پیرنٹس کا ہے, لیکن آج جو سچویشن ہے وہ ایسی نہیں ہے. موسٹ آف دا اسٹوڈنٹس جو آتے ہیں FSC میں یا او لیولز اے لیولز کے بعد, ان کو نہیں پتا انہیں ڈگری کس میں کرنی ہے, نہیں پتا میڈیکل میں جانا ہے. پہلے زمانے میں صرف 2-3 فیلڈز ہوتی تھی, لیکن آج تو بے تحاشا فیلڈز ہیں. انجینئرنگ کی آپ کو پتہ ہے انجینئرنگ کی 15-16 فیلڈز ہو چکی ہیں. پتہ نہیں تھا کہ ایک چیز, ایک انجینئرنگ کی فیلڈ دوسری انجینئرنگ فیلڈ سے بالکل ڈفرینٹ ہے آج. میڈیکل میں اتنی فیلڈز آ گئی ہیں آج, تو یہ کیسے پتہ چلے, کون بتائے گا بچوں کو؟ بچوں کو یہ چیز اسکول کی ذمہ داری ہے کہ آپ بچے کو شروع سے لے کے چل رہے ہیں, آپ کے پاس انالیٹکس بھی ہونے چاہیے, آپ کے پاس کیریئر کاؤنسلرز بھی ہونے چاہیے کہ آپ بچے کو گائیڈ کر سکیں, یار دس از یور فیوچر. اچھا, آپ نے بہت اچھا, مجھے یہ بات سب سے اچھی لگی اس میں کہ بچے کو یہ ایلیمنٹ ہمارے اکثر انسٹیٹیوٹس میں ہوتا ہی نہیں. نہ پیرنٹس کو پتہ ہے بچے کو گائیڈ کیسے کرنا ہے. پیرنٹس خود کی خواہش پہ بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتے ہیں, وہ اسی کو فورس کرتے رہتے ہیں. اسکول شاید یہ چاہتا ہے کہ ہمارے زیادہ بچے انجینئرز بن جائیں گے تو شاید ہمیں کوئی فائدہ ہوگا. تو ہر بندے کی اپنی وہ ہے. تو اس میں یہ ایلیمنٹ تو واقعی بہت اچھا ہے. تو ہم ابھی بات کر رہے تھے کہ سر نے جیسے بتایا کہ اسکول ایڈمنسٹریٹر اسکول کو, اپنے کیمپسز کو, اسٹوڈنٹس کو, ایون ٹیچرس کو مانیٹر کر سکتے ہیں, اور اسٹوڈنٹس کی نہ صرف پرفارمنس کو بلکہ ان کے کریئر کو بھی آپ فردر ان کو گائیڈ کر سکتے ہیں. پھر ہم نے یہ بھی بات کی کہ جو پیرنٹس ہیں ان کے اپنے گولز ہوتے ہیں بچوں کے لیے, اسکول کے اپنے گولز ہوتے ہیں, لیکن بچے کے بھی اپنے گولز ہوتے ہیں. ضروری نہیں ہے کہ جو آپ کی ایپ یا سافٹ ویئر آپ کا بتا رہا ہے بچوں کو, بچہ بھی اس میں انٹرسٹ واقعی ہی لیتا ہو. یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ آپ کے سافٹ ویئر کے اکارڈنگ ٹھیک ڈیٹیکٹ کیا ہو اس نے, لیکن بچہ اویئر نہ ہو. تو اس کے لیے کیا سولوشن ہے, بچے کو کیسے تیار کریں گے؟ دیکھیں جب آپ کے سامنے ڈیٹا آ گیا, آپ کے سامنے انالیٹکس آ گئے, تو آپ دیکھیں ڈیٹا انالیٹکس حتمی بات نہیں ہوتی. کوئی وہ نہیں ہے کہ جی بس یہی کرنا ہے آپ نے. دس از اونلی اے ٹول ٹو گائیڈ بس. یہ ہماری اسٹڈیز, یہ ہماری انالیٹکس ہے, آپ یہ دیکھ لیں. بچہ کہتے ہیں ہاں ٹھیک ہے, آپ کہہ تو رہے ہیں کہ مجھے
मेडिकल की तरफ जाना चाहिए, लेकिन मुझे इतना शौक नहीं मेडिकल की तरफ. सो हेयर कम्स द रोल ऑफ एजुकेशनल काउंसलर. ठीक है कि एक स्कूल के अंदर एजुकेशनल काउंसलिंग बॉडी होनी चाहिए जो उनके साथ डायलॉग करें, बच्चे के साथ डायलॉग, उससे पूछे कि आप जो ये कह रहे हो कि जी नहीं मेरा जी नहीं चाहता जाने की तरफ, हालांकि मैं परफॉर्म अच्छा कर रहा हूँ उसमें, तो उसके साथ डायलॉग करना चाहिए. हो सकता है कोई ऐसी बहुत ही एक छोटी सी कोई बात हो जो जिसकी वजह से उसने देखा हो किसी डॉक्टर को, ही इज़ वेरी बिजी, या कोई घर में कोई ऐसी कोई एग्जांपल हो जिसकी वजह से तो ये डायलॉग होना चाहिए. आप इसको आउटराइटली ना उसकी राय को रिजेक्ट कर सकते हैं और ना आप उससे अपनी राय ठोक सकते हैं, दोनों चीज़ें नहीं हो सकती. इसमें आपने मिडल वे ये करना होता है कि देखें आजकल के जो बच्चे जो इस लेवल पे होते हैं 9th और 10th के, दे आर हमारी एज से या हमारी जनरेशन से वो ज़्यादा अवेयर हैं. आज उनका एक्सपोजर ज़्यादा है, वो अपने बारे में, मैं ये तो नहीं कहूँगा बेहतर फैसला कर सकते हैं, लेकिन उनको चीज़ों का पता है, तो उनके साथ आप डायलॉग करेंगे एंड देन यू रीच टू अ सोल्यूशन जो कि उसको भी एक्सेप्टेबल होगा, क्योंकि देखिए फ्यूचर उसका है, आप उस पर फोर्स नहीं कर सकते उसको. बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत अच्छी बात. अच्छा, इसमें मैं देख रही थी जब मैंने इस सारे सॉफ्टवेयर के बारे में आपकी जो प्रेजेंटेशन है पढ़ा, तो मैंने देखा कि इसमें ये भी है कि दाखला जो हो रहा है, एडमिशन्स हो रहे हैं, ये जो फ़ी कलेक्शन हो रही है, उससे भी रिलेटेड आपने कोई फीचर उसमें रखा है? जी वो क्या बिल्कुल है? बिल्कुल. देखिए एडमिशन्स तो एक बेसिक चीज़ होती है ना. एडमिशन तो आजकल एडमिशन्स ये होते हैं कि आप आए, आपने फॉर्म फिल किया, फॉर्म आने के बाद बच्चे का वो हुआ, तो ये एक सीमलेस एक प्रोसेस है जो कि सारा डिजिटल है. ठीक है, जैसे ही जाहिर बात है अगर इंटरव्यू है, जो बाकी प्रोसेसेस हैं वो तो स्कूल ने अपने फॉलो करने ही करने हैं, जो उनके प्रोसेस हैं कि अगर उन्हें किसी बच्चे का इंटरव्यू करना है, उन्होंने पेरेंट्स का इंटरव्यू करना है, वो तो उन्होंने करना है. सॉफ्टवेयर इंटरव्यू नहीं करेगा. सॉफ्टवेयर आपके प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन करके उसको एफिशिएंट कर देगा. ठीक है, वो इस तरह होगा. फीस की बात आपने की, तो इसमें हमारे पास ये फीचर है कि जो फीस आपने एक दफ़ा अगर उसमें अपलोड कर दी, तो फीस मैनेजमेंट का ये हो कि हर महीने ऑटोमेटिकली जो पेरेंट की ऐप है, उनके जो बच्चे पढ़ते हैं स्कूल में, उनके पास उनका फीस चालान बाय ऐप ट्रांसमिट हो जाएगा, और वो चाहें तो थ्रू एनी पेमेंट गेटवे जो स्कूल ने अगर कोई आइडेंटिफाई किया हुआ है, वो ऑनलाइन पेमेंट उसकी जो है वो करा सकते हैं. ये भी बिल्कुल सीमलेस है, इसके अंदर कोई हिच या कोई प्रॉब्लम इसके अंदर नहीं है. ये सिर्फ कन्वीनियंस का जो एलिमेंट होता है ना, कि एक घर बैठे आपके पास ये सहूलत है कि आपके पास फीस चालान आया, आपने अपने पास कोई पेमेंट गेट पे है, वहीं आपने उसको किया क्लिक और आपकी फ़ीस पे हो गई. ना आपने स्कूल बच्चे से पेमेंट वो फीस चालान मंगवाया, ना प्रिंट करवाया, ना आप बैंक गए. कन्वीनियंस. सही. इसके मज़ीद भी बहुत सारे फीचर्स हैं सर. मैं आपसे भी पूछना चाहती हूँ कि जो फ़ी मैनेजमेंट के अलावा लाइब्रेरी और ट्रांसपोर्ट का भी इसमें आपने मेंशन किया हुआ है कि उसकी भी कोई फैसिलिटी मौजूद है, वो कैसे? जी बिल्कुल. देखिए आपकी सेफ्टी सिक्योरिटी ऑफ कोर्स बच्चे की इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग. मोस्टली बोर्डिंग स्कूल्स अगर हैं तो वहाँ पे तो बच्चा 24 घंटे वहाँ पर है. अगर कोई डे स्कूल्स हैं, डे स्कॉलर्स हैं, तो वो डेफिनेटली ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रहे हैं. अभी दो डिफरेंट सेगमेंट आ गए हमारे पास. अगर बोर्डिंग की बात करें तो बोर्डिंग एक कंप्लीट सब्जेक्ट है. उसकी मैनेजमेंट, उस पूरे को किस तरह से लेके चलना है आपने, वो एक ऑब्वियसली इन हाउस 24 आवर्स एक चीज़ है. वहाँ पे इवन अगर आपको कोई बुक भी इशू हो रही है तो वो बुक भी इस सिस्टम के अंदर आ रही है, और हमें ये भी पता होगा कि पिछले एक साल में बच्चे ने किस किस्म की बुक्स इशू करवाई, so that we can also observe the psychology of the child, whether he is taking interest in towards fiction or like he is interested into dramas या कोई ऐसी चीज़. आप ये छोटी छोटी चीज़ों से आप अपनी बेसिकली एनालिटिक्स, अपनी रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं, क्योंकि आपको साइकोलॉजी से पता चल रहा होता है बच्चों की कि व्हाट दे आर अप टू एक्चुअली. तो लाइब्रेरी मैनेजमेंट में आपको कंप्लीट जितनी भी बुक रेंज है, हमने अपने सिस्टम के अंदर ग्रेड 8 ऑनवर्ड्स कह लें, OA लेवल के बच्चों के लिए वी आर लिंकिंग अप विद द AI एज वेल, सो दैट द किड्स कैन हैव ऑप्शन अवेलेबल फ्रॉम द स्कूलिंग. जो भी हम AI की फैसिलिटी दे रहे होंगे या जो भी हमारे पास ऐसे मटेरियल्स होंगे फ्यूचर में जो बच्चों को हेल्प आउट कर रहे होंगे, मे बी इट कैन बी सॉल्व पास्ट पेपर्स हो सकते हैं, वो AI के लिंक्स भी हो सकते हैं. सो वी आर
trying as well کہ اس چیز کو جو کہ ہم لنک کر چکے ہیں obviously once we will operational somewhere تو we will able to tell. ابھی ہم ایڈمنسٹریشن کو ہی ڈسکس کر رہے ہیں, فردر ہم اس کے اگلے ایلیمنٹس پہ بھی جائیں گے, لیکن یہاں پر کیونکہ ایڈمنسٹریشن کے لوگ زیادہ تر ہیڈز بھی ہوتے ہیں, وہ خود ہی ایڈمنسٹریشن دیکھ اونرز ہوتے ہیں, تو ظاہر ان کے ذہن میں ایک سوال ہوگا کہ یہ سارا پروسیس ہوگا کیسے, اسکول میں آئے گا کیسے, سافٹ ویئر وہ سمجھیں گے کیسے, کیا آپ کے پاس کوئی ٹریننگ ہے ایسی, کیا اس کی کوئی پیمنٹ ہے, کیا یہ فری ہے یا کچھ اس کے ایلیمنٹس فری ہے, مطلب کچھ اس کے بارے میں گائیڈ کریں کہ اگر وہ اس کو یوز کرنا چاہتے ہیں اپنے اسکول کے لیے تو وہ کس طرح اس کو اپروچ کر سکتے ہیں. بہت اچھا سوال ہے. اس کے لیے ہم نے پراپر ٹریننگ مینولس بنائے ہوئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ ہم کوآرڈینیٹرس پرووائڈ کرتے ہیں ہر اسکول میں ایز پر دی ریکوائرمنٹ, جو وہاں پر جاتی ہیں فزیکلی ان کو پراپرلی ٹرین کرتے ہیں, کیونکہ اوبویسلی اٹس اے نیو سافٹ ویئر, اس کو ذرا ڈائجسٹ کرنے میں, سمجھنے میں, آن بورڈ کرنے میں ٹائم لگتا ہے. تو اس کے لیے ہم نے ایک سیٹ ٹائم رکھا ہوتا ہے, دیٹ ڈپینڈز آن نمبر آف اسٹوڈنٹس, نمبر آف ٹیچرز, اور کہ کس طریقے سے اسکول چاہتا ہے کہ وہ اس کو پرسیو کرے. تو ہم کوآرڈینیٹرز بھیجتے ہیں جو کہ پراپرلی وہاں پہ جا کر ان کو انسٹرکٹ کرتی ہیں, اینڈ دے میک شور کہ جتنا بھی ڈیٹا اور جو بھی چیزیں ہمارے سافٹ ویئر میں موجود ہیں جو کہ اسکول یوز کرنا چاہتا ہے, اس کو اس کا یوزیج جو ہے وہ ممکن بنایا جائے, اینڈ ایزیلی اس کو جو ہے سسٹم کے اندر جو ہے امپلیمنٹ کیا جائے ان دا اسکول. ناٹ ٹو مینشن کہ وہ اس کے اندر کوئی بھی چیزیں, آپ کے اسکول کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں انٹرفیئر نہیں کرتے, لیکن وہ اپنا جو سافٹ ویئر ہے اس کی آن بورڈنگ کو ایزی بنا دیتے ہیں. پراپر ٹرینر ہیں, ہم نے پراپر ٹریننگ مینولس بھی بنائے ہیں جو کہ ہم اسکول میں ان کو پرووائڈ کریں گے تھرو شارٹ ویڈیوز. اس کے اندر ایک ایلیمنٹ یہ بھی آتا ہے کہ ڈفرینٹ جو پیرنٹس ہوتے ہیں ان کی لینگویج بیریئرس بھی آ جاتے ہیں, تو ہم میک شور کریں گے کہ ایزی لینگویج ہو. جیسے کہ اگر کچھ ایریاز ہیں جو کہ KPK کے ہیں, بلوچستان کے ہیں, سندھ کے ہیں, تو ان کی جو نیٹو لینگویج ہے اس میں وہ ٹریننگ ویڈیوز ہوں تاکہ ان کے لیے سمجھنا, اس کو سیکھنا آسان ہو. اور جو ٹیچرز ہیں اوبویسلی وہ کوآرڈینیٹر کے ساتھ جب بیٹھیں گی وہاں پہ فزیکلی وہ جائے گی تو وہ ان کو سمجھا سکتی ہے کہ کس طریقے سے یوز کرنا ہے اور اس کی جو آن بورڈنگ ہے اس کو پاسبل بنائے گی. سو یس, وی ڈو ہیو اے پراپر پلان جس کے تھرو اس کو پروسیڈ کیا جائے گا. اچھا, دوسرا جو میرے سوال کا دوسرا حصہ تھا اس کو بھی آپ کائنڈلی ایڈریس کیجیے گا کہ یہ کیا ایک سافٹ ویئر ہے جسے ایک انسٹیٹیوٹ کو پرچیز کرنا ہے یا کوئی سبسکرپشن ہے اس کی جو آفر کریں گے آپ, کیا پروسیس ہے اس کا؟ بیسکلی ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم سافٹ ویئر بس آپ کو دے دیں, پکڑا دیں اور جان چھٹ گئی, پیسے لے لیا. ہم چاہتے ہیں کہ یہ سسٹم کے ساتھ چلے. تو یہ ایک سبسکرپشن بیسڈ ہمارا ماڈیول ہے جس کے اندر منتھلی جو ہے وہ سبسکرپشنز ہوتی ہیں. دیٹ ڈپینڈز آن اوبویسلی دا اسکول اٹ سیلف. لیکن یہ ہے کہ اس کا یہ پراپر ہم چاہتے ہیں کہ ہم اسکول کے ساتھ پارٹنرشپ کریں, ہم اس کے ساتھ چلیں, اس کو لے کے چلیں اپنے ساتھ. تو جب بھی کوئی اسکول ہمارے ساتھ آن بورڈ ہوگا, فرام دا مومنٹ وہ ہمارے ساتھ سائن اپ کرتے ہیں ٹل دا ڈیٹ وہ ہمارے ساتھ رہنا چاہتے ہیں, ہم ان کے ساتھ پراپرلی تھرو سبسکرپشن ہم ان کے ساتھ چلیں گے. سو اٹس اے سبسکرپشن بیسڈ ماڈیول. یہ ون ٹائم بائی والا یا ون ٹائم پرچیز والا نہیں ہے. یہ سبسکرپشن جو ہے وہ انسٹیٹیوٹ نے کرنی ہے یا اسٹوڈنٹس نے کرنی ہے؟ یہ پر اسٹوڈنٹ پر چائلڈ کے حساب سے. اوکے, انسٹیٹیوٹ کے تھرو اسٹوڈنٹس جو اس پہ موجود ہیں ان سب نے سبسکرپشن کرنی ہے. ٹھیک ہو گیا. ہم نے ساتھ ہی اس میں ڈسکس کیا ٹیچرس پرفارمنس کو, اس کو ہم تھوڑا سا ایلیبریٹ کر لیتے ہیں کہ ٹیچر پرفارمنس کو ایک تو آپ نے بتایا کہ جو ایڈمنسٹریٹر ہے وہ خود بیٹھ کے آبزرو کرے گا ٹیچرس کی پرفارمنس. اس کے علاوہ آپ کچھ مزید بھی بتا رہے تھے کہ اور کیا ہے کہ وہ جو آبزرو کر سکتے ہیں. ایک تو آپ نے یہ پروموشن کا بھی بتایا نا, کرائٹیریا ہے کہ اس کو تھوڑا سا آپ مزید کلیئر کیجیے گا کہ وہ کیا اسٹرکچر ہے. دیکھیں اس میں ایک پرفارمنس کا جو پرفارمنس مینجمنٹ کا جو بیسک ایک کرائٹیریا کسی بھی پرفارمنس بھی ہے, آپ کے اسکول میں کوئی بھی کام کر رہا ہے, چاہے ایک مالی ہے ٹھیک ہے یا چاہے ایک ٹیچر ہے, تو اس کا ایک پرفارمنس کہ یار آپ نے آنا ہے, آپ نے یہ کام کرنا ہے یہاں پہ, ٹھیک ہے نا, کوئی ڈیلیوریبلز ہے نا, آپ ان کو تنخواہ دینے بھائی یہ آپ نے چیز کرنی ہے, یہ آپ کے سیٹ آف آپ نے جو کرنا ہے, ٹھیک ہے. اب اس کو مانیٹر کون کر رہا ہے؟ اس 6 مہینے میں کیا ٹیچر نے اس طرح پرفارم کیا جو اس کو کہا گیا؟
یہ چیز مسنگ ہے. آج کوئی میکینزم نہیں ہے. ٹیچر نے کہہ دیا ہاں بھائی آپ نے جو ہے وہ پیریڈ لے لیا, بچوں کو سمجھ میں آیا. اب بچوں کو چاہے سمجھ میں آئے یا نہ آئے, لیکن اس نے کہہ دیا کہ جی ہاں جی میں نے تو لے لیا, بچوں کو سمجھ میں آیا نہیں آیا یہ آپ کو نہیں پتا. یو گیٹنگ کہ اب وہ بچہ جب گھر جاتا ہے اور اگر پیرنٹ پوچھتا ہے کہ بھائی آج آپ نے یہ پڑھا تو آپ کو یہ ٹاپک سمجھ میں آیا, تو بچے نے کہا نہیں مجھے تو سمجھ میں نہیں آیا. تو بچے نے کہا, پیرنٹس نے پوچھا کہ بھائی آپ پوچھتے ٹیچر سے, ٹیچر سے میں نے پوچھا لیکن ان کے پاس ٹائم ہی نہیں تھا. تو یہ ایک وہ بیسک وہ ہے کہ جس کی وجہ سے آپ نے بڑا اسکول کھولا ہوا ہے, آپ نے بورڈ لگایا ہوا ہے, آپ نے اپنی ویب سائٹ بنائی ہوئی ہے, آپ بڑا اپنے آپ کو شو کریں میرا اسکول بہت اچھا ہے. لیکن آن دی ادر ہینڈ اگر بیسک لیول پہ ٹیچر از ناٹ ڈیلیورنگ, جس کی وجہ سے اس ٹیچر کو ہائر کیا گیا, سو واٹس دا پوائنٹ. تو اس سسٹم کے اندر وہ میکینزم, وہ فریم ورک موجود ہے کہ جو اسکول کی پرنسپل ہیں یا جو اسکول کے اونر ہیں وہ اپنی ٹیچرس کی پرفارمنس کو فیکچولی میجر کر سکتے ہیں. ایک ہوتا ہے میجر کرنا ود سنی سنائی باتیں, ود آپ کی پسند ناپسند, کسی نے کچھ کہہ دیا نہیں ان کی رشتے دار ہے, ایک تو یہ میجرمنٹ بھی ہوتی ہے ہمارے یہاں. ایک میجر ہوتی ہے بائی فیکٹس, ایک میجرمنٹ ہوتی ہے بائی اینالیٹکس, بائی ڈیٹا جس کو کوئی جھٹلا نہیں سکتا. نہیں یہ اس کا مطلب ہے پورا پولیس کا کام کرے گا, پورا انویسٹیگیٹ کرے گا. یہ ٹیچر انویسٹیگیٹو نہیں ہے, اٹس ناٹ دیکھیں آپ کے سامنے ایک پکچر آ جائے گی. اب یہ والی بات دیکھیں, بات وہی ہوتی ہے. اچھا اس سے ٹیچر کیا آپ کو نہیں لگتا کہ ایزی نہیں رہے گا, کمفرٹیبل نہیں رہے گا کہ ہر وقت مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے؟ صحیح, آگے بات صحیح. دیکھیں آپ یہ بات ہمیشہ یاد رکھیے گا, جتنے بھی آئی ٹی کی میں ایڈوینٹ کی بات, آئی ٹی آیا, آئی ٹی سے پہلے کوئی چیز نہیں تھی, ٹھیک ہے, چیزیں تھیں بڑی سلو تھیں, بڑی بس تھوڑا پیپر ہے, تھوڑی ایکسل شیٹ ہے, بس طرح تھی. جیسے آئی ٹی آنے والا ہے اب تو بہت تیز ہو گئی چیزیں, مطلب بہت سپیڈ میں آ رہی ہیں, ایسا کہ بس پتہ نہیں اگلے سال کیا ہوگا. تو جتنے بھی لوگ اس سے افیکٹ ہوتے ہیں نا وہ بہت اینکشیس ہوتے ہیں اور بہت انکمفرٹیبل ہوتے ہیں شروع میں, کہ جی میری جاب خطرے میں ہے, میری پرفارمنس کو بہت زیادہ مائکروسکوپ سے دیکھا جا رہا ہے. یہ ہر جگہ ہے, یورپ میں بھی ہے, امریکہ میں بھی ہے, وی آر ناٹ ڈفرینٹ, ٹھیک ہے, یہ نارمل ہے. بٹ اس سے ہم نے ان ٹیچرز کو گزارنا ہے, ہم نے اپنے آپ کو بھی گزارنا ہے اس سے, بیکاز یہ ایک سمجھے ریکوائرمنٹ ہے. اگر آپ نے نیکسٹ لیول پہ جانا ہے, اگر آپ نے اپنے اسکول کو نیکسٹ لیول پہ لے کے جانا ہے نا, تو یہ وہ چھلنی ہے جس سے نکلنا ہے, یہ ضروری ہے. یہ نہیں کریں گے تو یہیں رہیں گے جہاں پہ آج ہیں. جو ہم بات کہتے ہیں ٹرانسفارمیشن کی, اس سے پہلے کہ ٹرانسفارمیشن اگر آپ نے کرنی ہے, آپ نے نعرہ تو لگا دیا, آپ نے کہہ دیا او وی وانٹ ٹو ٹرانسفارم آور اسکول, بٹ ٹرانسفارمیشن اتنا آسان نہیں ہوتا, یہ بہت لمبا سفر ہوتا ہے. بالکل بہت لمبا سفر, اینڈ اٹس ناٹ اے ڈیسٹینیشن, یہ کوئی منزل نہیں ہوتی, یہ سفر ہوتا ہے. نہیں بہت اچھی آپ نے بات کی کہ ٹیچرس کو چلیں مانیٹر جہاں پر کر رہے ہیں. تو مجھے ایک بات یاد آئی کہ ہم پہلے ڈسکس کر رہے تھے, کیونکہ میں سر سے چاہوں گی کہ آپ تھوڑا سا الیبریٹ کیجیے گا کہ ہم جب پہلے ڈسکس کر رہے تھے تو ہم نے کچھ بینیفٹس ڈسکس کیے جو ٹیچر کے بڑے فائدے کے تھے. مطلب ایک طرف ٹھیک ہے ٹیچر کو شاید یہ لگے گا کہ مجھے مانیٹر کیا جا رہا ہے, لیکن کچھ آپ بات بتا رہے تھے آلریڈی پہلے کہ واٹس ایپ سے ریلیٹڈ, کہ وہ فیسیلیٹیٹ بھی کرے گا بہت سارے کاموں سے, ٹیچر کی جان کو چھڑوا بھی دے گا یہ سافٹ ویئر آپ کا. جی ڈیفینیٹلی. دیکھیں اس وقت جو کمیونیکیشن ہو رہی ہے وہ موسٹلی وی ہیو آبزروڈ وہ تھرو واٹس ایپ گروپس ہو رہی ہے. ناؤ مینیجنگ ان گروپس سو مینی کڈز ان دا کلاس روم, پھر ایک ٹیچر آف کورس ڈفرینٹ سیکشنس کو بھی ڈفرینٹ بچوں کو پڑھا رہی ہوتی ہے. مینیج کرنا واٹس ایپ پہ آئی تھنک شاید اپنا ٹائم بہت زیادہ اس میں دینے والی بات ہے. تھرو اسکولنگ تھرو دس سافٹ ویئر آئی تھنک لائف از ایزی. اگر شروع میں ٹیچرز یہ سمجھ رہے ہیں ان کو کوئی انسیکیورٹی یا آئی مین ہونا نہیں چاہیے ایسے, بیکاز اگر آپ اپنا کام اچھے طریقے سے پرفارم کر رہے ہیں, آپ اچھا ڈیلیور کر رہے ہیں, تو نیچرلی یو وڈ وانٹ کہ آپ کو اپریشیٹ کیا جائے, آپ کو ایڈمائر کیا جائے, آپ کو آف کورس تو اب اگر کسی ٹیچر کو یہ پرابلم ہے کہ وہ اس طرح سے پڑھانا بھی نہیں چاہتا اینڈ ہی وانٹس دی 100% مارکس ایز ویل, تو ناٹ پریکٹیکل پاسبل. ان دس سسٹم آف کورس ٹیچرس کو جو بھی رسپانسبلٹیز, جو بھی جے ڈیز, جو بھی کریکولم دیا جاتا ہے وہ اس کو آن ڈیٹس میں ایگزیکیوٹ کرنے, اور ایگزیکیوٹ کرنے میں ٹرسٹ می دیر از نو پرابلم. یہ جیسا زینب نے کہا کہ ٹریننگ ٹیوٹوریلس اویلیبل ہیں, اس کی ریلس اویلیبل ہیں.
زندگی آسان کی اگزامپل دیتا ہوں آپ کو. اگر اٹینڈنس پہلے لگتی تھی, پریزنٹ جو لگائی جاتی تھی, وہ سارے بچوں کو پریزنٹ ایبسنٹ نوٹ 5 منٹ تو اسی میں چلے گئے. دیکھیے جو ٹائم از منی آف کورس. اب اس ڈایامیٹر کے اندر آپ کے تمام بچے جو آپ فار ایگزامپل پڑھا رہی ہیں جن بچوں کو, 30 بچے اس کلاس روم کے اندر ہیں, ان میں اگر 3 بچے ایبسنٹ ہیں تو یو جسٹ ہیو ٹو مارک دی ایبسنٹ کڈس اینڈ سینڈ دا انٹری, اٹس گون ان دا سسٹم. ہارڈلی 1 منٹ میکسیمم, ایون لیس دین 1 منٹ if I say. تو آپ کو یہ ٹائم سیونگ بھی کر رہا ہے. اسی طرح سے آپ نے بچوں کو ہوم ورک دینا, کلاس ورک, مجھے یاد ہے ہمارے بچپن میں تو ڈائریز میں پراپرلی لکھے جاتے تھے اور پھر فادر سے سگنیچر بھی کرواتے تھے اینڈ دین وی یوز ٹو پریزنٹ. بٹ اب تو obviously وہ 30 کے 30 بچوں کو نا 1 کلک آپ نے بھیج دیا. فار ایگزامپل if I'm a teacher of the science and I'm teaching photosynthesis process, so which was taught in the class, and the leaf you need to draw the diagram and bring it tomorrow, that's the homework. So it's very easy for me کہ میں اس کو ایک ہی کلک میں تمام بچوں کو میں نے ہوم ورک بھی بھیج دیا اور کلاس ورک بھی بھیج دیا. جہاں پہ کسی ٹیچر کو تھوڑی سی دشواری آتی ہے تو obviously جیسے زینب نے کہا کہ coordinators are there, coordinators are trained staff is there, وہ gonna help them of course کہ اگر کہیں پہ کوئی سسٹم میں کوئی ان کو پرابلم آ رہی ہے سمجھنے میں تو we are there to help them as well of course. جتنا جلدی ٹیچرز زیادہ جلدی سمجھیں گی اتنا ہی زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن آسان ہوتی جائے گی, اینڈ دین ٹائم ول کم آٹومیٹکلی دے ول گیٹ یوزڈ ٹو ایوری تھنگ. اچھا, یہ آڈینس کا ایک کویشچن بلکہ میں یہاں پر لیتی ہوں کہ جیسے آپ نے بات کی کوآرڈینیٹرس کی, تو میرے مائنڈ میں یہ سوال آ گیا تھا, اور ظاہر ہے جو ہماری آڈینس ہے وہ زیادہ تر ایڈمنسٹریٹرس ہیں, اونرز ہیں, ان کے مائنڈ میں بھی یہ کویشچن آیا ہوگا کہ وہ جو کوآرڈینیٹرز آپ ان کو پرووائڈ کریں گے انہیں پے کون کرے گا؟ جی ڈیفینیٹلی اسکولنگ از پیئنگ دیم آف کورس بیکاز وہ ہمارے پے رول پہ ہوں گے, ہمارا اسٹاف ہے, تو نیچرلی وی ول پے دیم آف کورس. سو دیٹس ونڈرفل کہ یہ ساری رسپانسبلٹی شروع سے لے کے اینڈ تک آپ اپنے پاس رکھیں گے. دے ہیو ٹو سبسکرائب, جو اسکول ہے انہیں سبسکرپشن کرنی ہے بچوں کو, اور باقی فیسلٹیز آپ خود پرووائڈ کریں گے. اینڈ کوآرڈینیٹرز دے ول بی equipped with the gadgets of course, the tablets. The tabs will be kept in the آپ کا جو کمبائنڈ روم ہوتا ہے, what you call it, اسٹاف روم, رائٹ. اب اسٹاف روم میں اگر 2-3-4 ٹیبلٹس پڑے ہوئے ہیں, کوئی ٹیچر ہے کسی کا فون چارج نہیں ہے, کہیں بزی ہے اور شی ڈونٹ وانٹ ٹو یوز اپ, ایک بات ہے, ویسے تو کوئی پرابلم نہیں ہے بیکاز آئی ڈیز تو بن جائیں گی, تو اٹس لائک اے ایپ لائک یانگو فوڈ پینڈا. بٹ اگر وہ ٹیبلٹ کے تھرو کرنا چاہے تو کوآرڈینیٹر along with the ٹیبلٹ وہ بھی اویلیبل فیسلٹی ہے جس پہ وہ کیا جا سکتا ہے. صحیح. یہ ایکچولی آڈینس میں سے ہی کویشچن تھا کہ اس کو ادارہ پرچیز کرے گا یا سبسکرپشن ہوگی تو کیا, اس لیے پھر میں نے اس کو پوچھا. اگر اس میں ایک چیز میں جی آپ نے کوآرڈینیٹر کی بات کی, کوآرڈینیٹر کون پے کرے گا. دیکھیے کوآرڈینیٹر کو رکھنے ہمارے لیے بہت آسان ہے کرنا, کہ ہم نے آپ کو سسٹم دے دیا اور ہم نے کہا بس ٹھیک ہے یہ آپ خود جانیں, آپ کا کام جانیں. ہم اس سسٹم کو سکسیزفل بنانا چاہتے ہیں آپ کے اسکول کے لیے, ہمارے لیے نہیں. دیکھیں یہ سسٹم وداؤٹ اسکول کچھ بھی نہیں ہے. ایک سسٹم آئسولیشن میں ہمارے پاس پڑا ہوا ہے, لیپ ٹاپ میں ہے, کسی جگہ بیک اینڈ پہ ہے, کسی جگہ سرور میں. اس کی ویلیو اس وقت ہوگی جب وہ کسی اسکول میں سکسیزفلی چلے گا. وہ ہماری سکسیز اسٹوری ہے, وہ آپ کی سکسیز اسٹوری ہے. تو ہم یہ 100% ہماری یہ ایفرٹ ہے کہ یہ جس اسکول میں بھی ہمارا یہ سافٹ ویئر جائے وہاں پہ جو ڈیزائرڈ رزلٹ ہم کہتے ہیں وہ اسکول والوں کو نظر آئیں. صحیح باتیں نہیں ہوں, پریکٹیکل ہوں کہ ہاں بھائی یہ انہوں نے کہا تھا یار, ہاں یہ بات تو ہے, رزلٹ تو رپورٹ تو آ رہی ہے ایسے. وہ کیسے ہوگا, وہ ایسے ہوگا جب ہم اس میں اپنے آپ کو آپ کے ساتھ انوالو کریں گے. ہم جب آپ کے ساتھ ایک پارٹنرشپ میں آئیں گے, ہم جب اس کو دیکھیں گے کہ یار اس کے اندر اگر کوئی پرابلم آ رہا ہے, ہیکپ آ رہا ہے, تو ہم آپ کے ساتھ مل کے اس کو حل کریں گے. یہ اس وقت چیز ہوگی. یعنی آپ بیک گراؤنڈ میں نہیں بلکہ یہ نہیں کہ آپ فور گراؤنڈ میں بھی موجود ہیں, کہ آپ کو سروس نمبر دے دیا ہے کہ یار بس آپ کو پرابلم آئے تو کال کر لیجیے گا, ویکینڈ پہ کال مت کیجیے گا, رات کو کال مت کیجیے گا, اس وقت جمعے کو کال مت کیجیے گا, عید کے دن نہیں. ایسا نہیں. اس کا مطلب آپ نے گارنٹی کے طور پر اپنی کوآرڈینیٹر بھی چھوڑی ہوئی ہے کہ اس کو پکڑ لیں آپ. مطلب یہ کہ یہ ہماری کمٹمنٹ شو کر رہا ہے. یہ جو پوائنٹ, یہ تو دیکھیں یہ ہر کوئی نہیں کر رہا. بالکل ایسا ہے. یہ ہماری کمٹمنٹ ہے کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ بھائی یہ سسٹم سکسیزفل ہو جائے, آپ کے لیے بھی ہو تاکہ آپ کو فائدہ ہو, اور ہمارے لیے تو ہے یہ, بیکاز ہمارا سسٹم آپ کے اسکول کے بغیر
ایک آئسولیشن میں پڑی ہوئی ایک صرف چیز ہے, وہ استعمال نہیں ہوگی, اس سے رزلٹ نہیں کلک لیں گے, تو اس سسٹم کا کوئی فائدہ نہیں ہے. بالکل یہ اس میں ٹو وے, ایک کہتے ہیں نا کہ ٹو وے اس میں وہ ہے, یہ پارٹنرشپ ہے, یہ ہماری بھی اور آپ کی. That's how you look at this thing. صحیح. چلیں ایک سوال سے میں اگلے پوائنٹ پہ بھی جاؤں گی جو ہمارا پیرنٹس انگیجمنٹ ہے. ابھی ہم بات کر رہے تھے واٹس ایپ کی, تو سر جیسے بتا رہے تھے کہ اس میں ایک کلک پہ آپ اٹینڈنس بھی ٹیچرز مارک کر لیتے ہیں, ایک کلک پہ آپ میسیجز بھی بھیج دیتے ہیں. یہ ایک فیسلٹی ہے, ساتھ ساتھ ایک ایکوریسی بھی ہے, کیونکہ میں نے سم ٹائمز دیکھا کہ ہم وہ ایک کا رزلٹ کسی دوسرے بچے کو بھیج دیتے ہیں, کوئی ایبسنٹ ہے تو اسے پریزنٹ مارک کر دیتے ہیں, ایسی غلطیاں بھی ہو جاتی ہیں. تو یہ جو واٹس ایپ کی آپ نے وہ کی کہ اس کو یہ ایک آلٹرنیٹ ہے واٹس ایپ کی جگہ, ریپلیس کر دے گا, یہ پیرنٹس کو کیسے فیسیلیٹیٹ کرنا, مطلب وہ کیسے اس کو فیسیلیٹیٹ کر رہا ہے؟ سمپل بات ہے, ان کے پاس ایک ایپلیکیشن ہوگی, اینڈرائڈ کی بھی آئی او ایس کی بھی, وہ ڈاؤن لوڈ کریں گے, اور وہ یہ بات ذہن میں رکھیں, وہ ایپلیکیشن اس اسکول کی ہوگی, وہ ہماری ایپلیکیشن نہیں ہوگی. نہیں, میرا سوال یہ ہے کہ واٹس ایپ پہ بھی تو انہیں نوٹیفیکیشنز آ رہے ہیں, تو سو واٹس واٹ اگر آپ اس کی ریپلیسمنٹ پہ ایک اور نوٹیفیکیشن کا گیجٹ دے رہے ہیں. واٹس ایپ پہ نوٹیفیکیشن آ رہے ہیں, ٹیچر کی طبیعت خراب ہے, اس نے نہیں کیا نوٹیفیکیشن, بس بیٹھے ہیں آپ. اوکے, صحیح, ٹھیک ہے, ٹھیک ہو گیا. نوٹیفیکیشن پہ سمپل ہوتا ہے, یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ جی کمیونیکیٹ صرف ٹیچر کر سکتی ہے, پیرنٹ اس میں فیڈ بیک نہیں دے سکتے. ایسا ہی ہوتا ہے؟ بالکل نہیں ہوتا نا, پیرنٹس کو کچھ نہیں کہہ سکتے اس میں, صرف سمپل ون وے کمیونیکیشن چل رہی ہوتی ہے. ہمارے پاس ایسا نہیں ہے, ہم دونوں کی کمیونیکیشن اس میں ہے, ایک فیڈ بیک بھی ہے اور دوسرا چیز ٹیچر کی طرف سے بھی ہے. دوسری چیز یہ کہ واٹس ایپ از ناٹ ریلائبل. اچھا, جو ہم آگے بڑھنے سے پہلے مجھے یہ صرف کلیئر کیجیے گا کہ کس قسم کی کمیونیکیشن. فار ایگزامپل ایک ٹیچر جب میسج کرتی ہے تو ہم جیسے بایو کی ٹیچر ہیں تو وہ الگ سے میسج کر رہی ہیں, کیمسٹری کے الگ سے, تو بچہ یا پیرنٹس اپنے سبجیکٹ کے سے بھی ریلیٹڈ کوشچننگ وہ کر لیتے ہیں. تو کیا آپ کی ایپ پر بھی ایسا ہو سکتا ہے یا پھر اسکول سے ریلیٹڈ ہی سوال؟ نہیں, آپ کی کلاس سے ظاہر بات ہے, جب میسج آئے گا جی بایولوجی کا ٹیسٹ ہے یا سائنس کا ٹیسٹ ہے یا میتھس کا ٹیسٹ ہے, یہ چیپٹر ہوگا, تو اس میں ٹیچر فیڈ بیک وہ پیرنٹ دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ آپ نے پڑھایا تھا, یا جو بھی چیز تھی وہ فیڈ بیک اس میں دے سکتے ہیں. اس میں بالکل ایکوریٹ جو فیڈ بیک وہ دیں گے وہ کیا ٹیچر فوری طور پر دیکھ لے گی, اور وہ اس کو رسپونڈ ٹیچر کرے گی کہ سسٹم کرے گی, اور وہ اس کی ویزیبلٹی پیرنٹس اس کے آپ کی پرنسپل کے پاس بھی ہوگی. اوکے جی, صحیح, یہ نہیں ہوگا. لیکن اس میں تھوڑا سا میں آپ کو ایک اس میں کیویٹ بتاؤں, اگر آپ نے کمیونیکیشن بالکل اس میں اوپن رکھ دی نا, یہ ہمارا ایک وہ ہے, آپ بھی ٹیچر ہے, آپ کو بہت اس کا طریقہ بتاؤ, تو وہ کمیونیکیشن سم ٹائمز اٹ گیٹس آؤٹ آف ہینڈ ایز ویل. وہ تھوڑی کنٹرول کرنا مشکل ہو جاتی ہے, بیکاز پیرنٹس کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے, ٹیچر کا ایک اپنا پوائنٹ آف ویو ہوتا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ وہاں پہ اس کمیونیکیشن میں ایسی چیز کوئی شروع ہو جائے کہ جو آرگیومنٹ کی صورت میں وہ پھر اچھی بات نہیں ہوگی. تو ہم اس کو لمٹ رکھیں گے, ٹھیک ہے, آبجیکٹو صرف کمیونیکیشن ہو کہ ہاں یس یا نو, پر اس طرح کہ ہاں یہ چیز ہو گئی, یہ چیز نہیں, سارٹ آف کوسچن, بس دیٹس اٹ. بیسیکلی بس ریمارکس جس طرح, ہاں, کوئی ایسا وہ دے سکتے ہیں. جو فیصل بھائی نے بات کی کہ اگر ہم اس کو اوپن کمیونیکیشن رکھ دیتے ہیں, اوپن چینل رکھ دیتے ہیں, یہ بڑا میس کریٹ کر دے گا, کیونکہ پیرنٹس سوال پہ سوال پوچھ رہے ہیں, پھر سوال پوچھ رہے ہیں, تو پھر اس سے اچھا ہے کہ واٹس ایپ ہی یوز کر لیں, کہانیاں بھی سناتے ہیں پیرنٹس, اپنی پوری کہانیاں بھی سناتے ہیں. اور ہر ٹیچر وہ چیزیں سننا بھی نہیں چاہتی ہے, کہتی ہے یار میں پڑھا بھی رہی ہوں, پھر میں گھر ابھی آئی ہوں, ابھی پہنچی ہوں, اور یہ اتنے زیادہ میسیجز ہیں, میں کیسے دیکھوں, کیسے ان کو رپلائی کروں. دیٹ از ون آف دا ریزنس کہ واٹس ایپ پہ اس نے صرف ایڈمن کین رپلائی یا ایڈمن کین نوٹیفائی لکھا ہوتا ہے. تو ہم چاہتے یہ ہیں کہ جو بیسک ریمارکس ہیں نا, صرف ریمارکس ہیں, وہ پیرنٹ کر دے. لیکن اگر پیرنٹس کوئی کنورسیشن کرنا چاہتی ہے تو وہ ایڈمن کے پاس جائے گی, اور ایڈمن پھر اسے اپنے طریقے سے, اگر اس کو لگتا ہے کہ ہاں یہ واقعی بات تھوڑی سی کنسیڈریبل ہے, تو پھر وہ ٹیچر کو بول دے کہ اچھا آپ اس والے پیرنٹ سے بات کر لیں. لیکن ہم اس کو ون وے کمیونیکیشن کو جو صرف ریمارکس تک محدود رکھیں گے, ہم اس کے اندر وہ کنورسیشن والا ایلیمنٹ ابھی نہیں ڈالنا چاہتے ہیں. اگر اسکول چاہتی ہے ان فیوچر وی ول ڈو اٹ, بٹ ابھی وہ ریمارکس تک محدود رکھے تو وہ زیادہ بہتر ہے میرے خیال سے. کیونکہ میں خود بھی نہیں چاہوں گی اگر میں ٹیچر ہوں تو میں گھر جا کے 6000 میسیجز کا رپلائی کروں, کیونکہ پھر پیرنٹ کو, اگر ایک بچہ 6 سبجیکٹ پڑھ رہا ہے, 6 ہوم ورک ہیں, تو اس کے پاس روزانہ کے 6 سوال ہیں, ٹھیک ہے, تو وہ دیٹ از گوئنگ ٹو بی ویری میسی. تو آپ ریمارکس تک ہی اس کو
हम महफूज हैं। अच्छा, ये मुझे बात वैसे तो बहुत सारी बातें मुझे बहुत अच्छी लगी, लेकिन ये भी बड़ा यूनिक एलिमेंट है कि आपने अपने सॉफ्टवेयर में रोल्स डिफाइन किए हुए हैं बिल्कुल कि एक ही शख्स नहीं है जो सारे रोल्स प्ले कर रहा है, बल्कि हर एक शख्स का अपना एक किरदार है और वो उसे ही निभाना चाहिए। बिल्कुल एडमिनिस्ट्रेटिव हेड का काम है कि वो पेरेंट्स के साथ डील करे, ना कि टीचर का काम है कि वो हर वक्त डायरेक्ट हो। पेरेंट टीचर मीटिंग में अपने सब्जेक्ट के से रिलेटेड बात करे, बाकी सारे काम एक्सपर्ट्स हैं एडमिनिस्ट्रेटर्स उन्हें करना चाहिए। बिल्कुल। इनफैक्ट टू क्लेरिफाई, हम अपनी जो ऐप है उसके रोल्स को ऐसे डिफाइन करते हैं कि टीचर अपनी क्लास और अपने सब्जेक्ट्स ही देखेगी, पेरेंट सिर्फ अपने बच्चे का ही देख सकता है ओवरव्यू, वो पूरी क्लास का नहीं देखेगा। और एडमिनिस्ट्रेशन जो है ऑब्वियसली उसके रूल्स, अगर कोई फी सेक्शन है फॉर एग्जांपल फाइनेंस डिपार्टमेंट है, तो जो उसका लेआउट होगा एडमिन का वो सिर्फ फाइनेंस देखेगा, वो बीच में नहीं देख रहा है कि रिजल्ट्स में क्या चल रहा है, एग्जामिनेशन में क्या चल रहा है या और सेक्शंस में क्या हो रहा है। एग्जामिनेशन का जो सेक्शन है वो जो डिपार्टमेंट है वो अपना लेआउट देखेगा, जो उनके लॉगिन्स, उनके जो क्रेडेंशियल्स होंगे वो उनको उस पोर्टल पे लेके जाएंगे जहाँ पे सिर्फ एग्जामिनेशन की बात हो रही है। तो इससे एक तो ये होता है कि क्योंकि जब ट्रांसपेरेंसी बहुत हद तक चली जाती है ना, तो हर चीज़ ही खुली सामने आ जाती है, वो भी एक मेस क्रिएट कर देती है। तो जिसका जितना काम है वो सिर्फ उतना ही देखे। फिर अगर एडमिनिस्ट्रेशन या स्कूल अथॉरिटीज़ चाहती हैं कि चलो फाइनेंस हमारा एग्जामिनेशन भी देख ले, तो फिर हम उसको ऐड कर देंगे, बट रोल्स इसके अंदर प्रॉपर डिफाइंड है हर सेक्शन के लिए, हर बंदे के लिए। हम एक सवाल ऑडियंस में से ले लेते हैं। जी मैम, आप कोई सवाल पूछना चाहती हैं सर से? जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वालेकुम सलाम। बहुत शुक्रिया, आपने मुझे टाइम दिया सवाल के लिए। मेरे कुछ सवाल थे सॉफ्टवेयर से रिलेटेड। तो ये है कि आपको मालूम है कि स्कूल में एज ए प्रिंसिपल हम जो बच्चों की परफॉर्मेंस देखते हैं तो वो ग्रेड्स के जरिए, ये नंबर्स के जरिए हम देखते हैं। बहुत ज़्यादा हो गया तो 2-3 बच्चों को हमने देख लिया, लेकिन सारे बच्चों को हम वन बाय वन नहीं देख सकते कि हमारा बच्चा किस सब्जेक्ट में वीक है। अब जैसे माशाल्लाह आपने बताया कि हम इसमें मॉनिटर कर सकते हैं, हमें डाटा के जरिए देख सकते हैं। मेरा सवाल ये है, क्या इसमें इस तरह से मॉनिटर कर सकते हैं या बच्चों को देख सकते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर इंग्लिश में हमारा बच्चा एक स्पेसिफिक यानी एरिया में बच्चा बहुत वीक है, मतलब इंग्लिश के फला टॉपिक पे वीक है, और सिर्फ ग्रेड्स और नंबर से नहीं बल्कि उसका स्पेसिफिक एरिया पता चलना चाहिए कि बच्चा फला सब्जेक्ट में, फला टॉपिक में इस जगह पर वीक है, ताकि हम उनके पर काम कर सकें और हमारे लिए आसानी हो सके कि हम बच्चों को सही तरह से गाइड कर सकें। आई होप सो कि आपको मेरा सवाल जी जी बिल्कुल, बहुत क्लियर है आपका सवाल। और भी कोई सवाल है आपका? अच्छा, ये जी इनका इसका जवाब दे दें सर, फिर आप नेक्स्ट क्वेश्चन पूछेगा। जी बहुत अच्छा सवाल है मैडम आपका। अच्छा, इसमें जो आपने बात की है उसमें पहला तो देखिए, इसमें पार्ट ये आएगा कि आपने इंग्लिश की एग्जांपल दी कि फॉर एग्जांपल आपका जो स्टूडेंट है वो इंग्लिश में ग्रामर में जो है वो वीक है और कॉम्प्रिहेंशन और बाकी चीज़ों में, ऐसे राइटिंग में वो बेहतर है। तो इसमें तो देखें, आपने पहले ये देखना पड़ेगा कि आपके स्कूल में जो इंग्लिश का जो कोर्स है या जो करिकुलम है, क्या वो इस तरह डिज़ाइन हुआ है कि आपने उसके अंदर ऐसी कोई पार्टीशन बनाई हुई है कि जी ये इसके ग्रामर का वो है, इस तरह के टेस्ट ग्रामर का है, इस तरह कम्प्रीहेंशन का है। अगर तो आपने सेग्रीगेशन ये चीज़ है तो फिर डेफिनेटली हम आपको रिपोर्ट्स में ये चीज़ बिल्कुल शो हो जाएगी कि एक क्लास में अगर 30 बच्चे हैं तो हम ये बता सकेंगे आपको कि ग्रामर में कितने वीक हैं, कॉम्प्रीहेंशन में कितने वीक हैं, एसे राइटिंग में कितने वीक हैं और बाकी चीज़ों में कितने वीक हैं। लेकिन ये आपकी सपोर्ट हमें इसमें ज़रूर चाहिए होगी। देखिए, हम करिकुलम डिज़ाइन नहीं कर रहे हैं, हम ना एग्ज़ाम्स डिज़ाइन कर रहे हैं। एग्ज़ाम डिज़ाइन आप लोग कर रहे हैं। आप लोगों को किस मैकेनिज़्म की थ्रू या कौन से आपके जो हैं मल्टीपल चॉइस आप दे रहे हैं या डिस्क्रिप्टिव एग्ज़ाम्स दे रहे हैं, ये आप लोग बता रहे हैं। हम आपके बताए हुए एग्ज़ाम से जो रिजल्ट्स आ रहे हैं, हम उसके ऊपर डेटा बना के हम आपको देंगे। तो आई होप मेरा सवाल से जवाब से आपको थोड़ा सा मतलब अंदाज़ा हुआ होगा कि जो आपने सवाल पूछा है का क्या आंसर है। जी मैम, अगला सवाल काइंडली आप पूछेगा। अगला सवाल मेरा ये है कि अब जिस तरह आपके टीचर
मॉनिटरिंग की बात की कि हम टीचर को इजीली जो है टीचर से हमारा स्टाफ है उनको मॉनिटर कर सकते हैं। तो मेरा सवाल है कि यह सिर्फ टीचर मॉनिटरिंग के लिए या आपका सॉफ्टवेयर जो है यूजफुल है या टीचर की प्रोफेशनल ग्रोथ के लिए ये यूजफुल हो सकता है, कि हम इसको किस तरह से, सिर्फ मॉनिटरिंग तो आपको पता है वो तो हम समहाउ कर ही लेते हैं, हाँ हो ही जाता है, लेकिन हमारी ख्वाहिश होती है कि मॉनिटरिंग इसलिए होती है ना सर कि हम टीचर को प्रोफेशनली जो है ना ग्रोमिंग अच्छी हो सके ना, वरना जस्ट मॉनिटर कर दिए या उनको सिर्फ उनकी गलतियाँ निकाल के तो सिर्फ ये हल नहीं होता। गलतियाँ निकालने का मैं ये चाहती हूँ कि इस तरह से हो कि उनकी प्रोफेशनल ग्रोमिंग भी हो। तो क्या आपका सॉफ्टवेयर इस चीज़ के लिए भी करा हुआ है? जी, थैंक यू फॉर योर क्वेश्चन। अच्छा, इस क्वेश्चन के जवाब के दो पार्ट हैं। पहला पार्ट आपने मुझे ये बताया कि जी ठीक है, हमने एक टीचर को मॉनिटरिंग कर ली और उसको हमने बता दिया कि जी आपकी परफॉर्मेंस ऐसी है और आपने तो ये भी नहीं किया और आपने ये भी नहीं किया और आपने वो भी नहीं किया। परफॉर्मेंस मैनेजमेंट जो है मैडम, ये एक बिल्कुल डिफरेंट अलग सब्जेक्ट है और ये बड़ा डीप सब्जेक्ट है और इसमें बड़ी, आप मैं कहूँ, बहुत रिसर्च हुई है। आज तक नहीं, लोग अभी भी जो बिजनेस में मैनेजर्स हैं वो आज भी इस चीज़ को देख रहे हैं, परफॉर्मेंस को मैनेज कैसे करना है, उसको अप्रेस कैसे करना है। तो ये बड़ा एक ट्रिकी सिचुएशन है। लेकिन टीचर्स के मामले में ये थोड़ा सा आसान है, बिकॉज आप लोगों के टारगेट्स टीचर्स को दिए होते हैं, वो आप लोगों के सामने होते हैं कि हमने टीचर्स से काम क्या लेना है। तो जब आपके स्कूल के अंदर एक प्रॉपर अप्रेजल सिस्टम मौजूद होगा, अगर मैकेनिज्म, वो मैकेनिज्म ये होता है कि आप ये कहते हैं कि ठीक है, नई टर्म शुरू हो गई है अगस्त के अंदर, तो ये 6 महीने हैं मैडम, ये 6 महीने में जो टीचर हैं उन्होंने ये कर्ज करना है और ये उनके टारगेट्स हैं जो उन्होंने अचीव करने हैं। ठीक है, अगर ये टारगेट्स वो अचीव कर लेती हैं तो ये तो एक वो है कि जो आप उनसे एक्सपेक्टेशंस मीट कर रही थी वो उन्होंने कर लिया। आपने फिर एज ए स्कूल मैनेजमेंट आपने डिसाइड करना है कि यार अगर हमने इस टीचर को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना है, इसकी डेवलपमेंट करनी है, तो कौन सी ऐसी जिम्मेदारियां जो हमने इनको देनी है। आप डेवलपमेंट की बात करिए, डेवलपमेंट बहुत ज़रूरी है। टीचर क्या, हर किसी स्टाफ की जो आपके स्कूल में, उनकी डेवलपमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये एक बहुत बड़ी मोटिवेशन क्रिएट करता है अमंग द स्टाफ, कि जब टीचर को या आपके स्टाफ को ये पता चलता है कि मेरा स्कूल मेरी डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है, तो ये आपका मैकेनिज्म ये बताएगा कि हाँ जी, हमने इस टीचर को ये जिम्मेदारी दी है या हम इसको ये जिम्मेदारी देना चाहते हैं, जिसकी आप उसको गेज करें कि हाँ भाई ये भी आपने साथ करना है, क्या आप इसके लिए रेडी हैं या नहीं, ये आपने इसको वो करना है। हमारा सिस्टम सिर्फ, मैं अगेन वही बात करूंगा, हम आपको सिर्फ एक वो ऐसा सिस्टम, ऐसे एनालिटिक्स और डेटा देख सकते हैं कि जो टारगेट्स आपने दिए टीचर को, वो उस टीचर ने पूरे किए कि नहीं किए। फॉर एग्जांपल, आपने टीचर को ये कहा कि भाई आपने एक तो अपनी क्लास भी लेनी है और आपने ये करना है कि आपने जो ना अपने साथ 2 टीचरों को ट्रेन करना है। अब ये आपने टारगेट दे दिया उस टीचर को, लेकिन उस टीचर को उसने वो ट्रेन किया नहीं, ये किया, ये हमारा सिस्टम आपको बता जरूर सकता है, लेकिन ये आप बताएंगे कि आपने ये टारगेट उसको दिया कि नहीं। ये पहला पार्ट है। दूसरा पार्ट इस जवाब का ये है कि हमारे सिस्टम में आगे, ये प्रेजेंटेशन अभी थोड़ी सी अगर टाइम हुआ तो विल कंप्लीट द प्रेजेंटेशन। हमने पहले भी ये बात की थी कि हम जिस स्कूल के साथ भी जाएंगे, वी विल बी पार्टनर्स इन दिस स्कूल, जो भी हमारे सिस्टम में साथ होगा। तो हमने उस स्कूल के अंदर, हमारा ये भी एक कमिटमेंट है कि हम उसकी टीचर की डेवलपमेंट के ऊपर भी काम करेंगे। वो किस तरह करेंगे? वी विल कंडक्ट अवेयरनेस सेशंस, वी विल कंडक्ट ट्रेनिंग सेशंस फॉर द टीचर्स ऑफ दैट स्कूल, बिकॉज स्टूडेंट्स के साथ साथ टीचर्स की डेवलपमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। टीचर्स के पास आज इतना टाइम नहीं होता कि वो अपनी डेवलपमेंट के लिए खुद टाइम निकाल सकें, ना उनमें ऐसे इनिशिएटिव होता है, वो अपने घर में बटी होती हैं, अपने बच्चों में बटी होती हैं, तो वो ऑक्यूपाइड होती हैं। तो हम स्कूल की मैनेजमेंट के साथ मिलके, उनकी कोलैबोरेशन के साथ, हम उनके अवेयरनेस सेशंस और ट्रेनिंग सेशंस कंडक्ट करेंगे, जिस स्कूल के साथ भी हम जाएंगे। अच्छा सर, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, आपके जो सॉफ्टवेयर है उसमें गाइडलाइन एलिमेंट भी है जहाँ पर आप लेसन प्लानिंग प्रोवाइड कर रहे हैं टीचर को? जी जी, लेकिन लेसन प्लान, देखिए लेसन प्लान क्या है? लेसन प्लान करिकुलम प्लानिंग है कि देखिए, एक आपने कह दिया कि जी 6th क्लास के अंदर हमने उर्दू में ये पढ़ाना है, ठीक है।
اب اس پلان کو ٹیچر نے ڈیوائز کرنا ہے کہ میں اس کو کیسے لے کے جاؤں گی. میں نے پہلے مہینے میں کتنے چیپٹر پڑھانے ہیں, دوسرے میں کتنے چیپٹر پڑھانے ہیں, میں نے غزلوں کو کیسے لے کے چلنا ہے, میں نے تشریح کو کیسے لے کے چلنا ہے. تو یہ ٹیچر نے, ہم اس کو صرف سسٹم کے اندر انکارپوریٹ کر دیں گے. ہم ان کو, ہم لیسن پلان اپنی طرف سے نہیں دیں گے, ہم اپنی طرف سے لیسن پلان نہیں دیں گے, ہم کوئی گائیڈنس اس میں نہیں دیں گے. کیونکہ دیکھیں آپ لوگ ایجوکیشنسٹ ہیں, آپ لوگ ایجوکیشن سسٹم چلا رہے ہیں, آپ لوگ یہ بتائیں گے کہ جی ہاں اس کو ایسے لے کے چلنا ہے, اس کو ایسے لے کے چلنا ہے, اس کو ایسے لے. وہ جو پلان ہے وہ ہم سسٹم کے اندر لے کے آ جائیں گے, اور وہ سسٹم پھر خود بخود مانیٹر ہو رہا ہوگا کہ وہ پلان فالو ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا. صحیح. اس کا مطلب ہے کہ بیسکلی آپ مانیٹرنگ ہی پرووائڈ کر رہے ہیں, لیکن آگے فیوچر پلانز میں ہے کہ اس میں کاؤنسلنگ بھی. یہ صرف مانیٹرنگ, دیکھیے مانیٹرنگ صرف وہ نہیں ہے کہ اس مانیٹرنگ فار دا سیک آف, اس مانیٹرنگ کی آپ کا جو بیسک کریکولم ہے, جو بیسک ایکیڈیمکس کے جو آپ نے پیرنٹس سے کہا ہوا ہے وہ پورا کر رہے ہیں آپ. یہ ایک بہت بڑی کمٹمنٹ ہے, کمپلائنس ہے. آپ نے پیرنٹس کو ہی بتانا ہے کہ جی ہاں ہم نے تو یہ کر لیا, دیکھیں سارا کچھ ہم نے تشریح بھی پڑھا دی, ہم نے ایسے رائٹنگ بھی کر دی, ہم نے گرامر بھی پڑھا دی. یہ مانیٹرنگ ان کے لیے بھی ہے. تھرڈ جو آپ کے پیرنٹس ہیں, جو بڑے اسٹیک ہولڈر جو آپ کو فیس پے کر رہے ہیں آپ کو, ان کو نہیں بتانا آپ نے. بالکل, دیٹ از دا مین, مطلب وہ نہیں, میں میم کے کوشچن کو کوشچن کے اکارڈنگ آپ کی بات کو تھوڑا سا سمرائز کر رہی ہوں کہ بیسیکلی آپ کا جو ابھی جو آپ کا سافٹ ویئر ہے وہ مانیٹرنگ پرووائڈ کر رہا ہے, لیکن فیوچر میں آپ اس میں ایڈ کریں گے کاؤنسلنگ سیشنز. اس میں کاؤنسلنگ سیشنز تو دیکھیں ہم نے پہلے بھی بتائے ہوئے تھے بیچ میں. ہم اس میں جو چیز آگے ایڈ کرنے کی جو بات ابھی آئی ہے, تو دیکھیں یہ جو بھی آئی ٹی سسٹمز آج کل دنیا میں چل رہے ہیں وہ رکے گا کوئی بھی نہیں. جو رکے گا وہ پھر پیچھے رہ جاتا ہے. آپ نے اس کو ایوالو کرنا ہے, آپ نے نئی ٹیکنالوجیکل ایڈوانسمنٹ کے ساتھ اس کو اپڈیٹ کرتے رہنا ہے. یہ جو سسٹم ہمارے پاس ہے یہ سیکنڈ ورژن ہے, ابھی 1 سال اس کے بعد تھرڈ ورژن آئے گا. ہم آلریڈی اے آئی کے ماڈیول پہ کام کر رہے ہیں اس میں, کہ اس میں اے آئی کو انٹیگریٹ کر کے کیسے ہم نے لے کے جانا ہے. بیکاز اے آئی کا بہت اب مطلب آئی وڈ سے کہ بہت زیادہ اس کی امپلیمنٹیشن یا جو کہ وہ بہت زیادہ ضروری ہوتی جا رہی ہے. مطلب ایک تو دیکھیں, ایک تو ہوتا ہے کہ ہم سنتے ہیں, خبروں میں سن رہے ہیں کہ اے آئی آ رہا ہے, یہ آ رہا ہے, لیکن اس کو امپلیمنٹیشن کرنا فار دا سیک آف بینیفٹ, ناٹ فار دا سیک کہ اے آئی یوز کر بس اے آئی گھسانا ہے کہیں, یہ نہیں کرنا ہے, اس کا بینیفٹ بھی ہو صحیح. تو ہم سوچ رہے ہیں کہ انشاءاللہ ہمارا ہے پلان کہ اگلے 6 to 7 months میں ہم اے آئی کا ماڈیول کو انٹروڈیوس کروائیں اس کے اندر, تاکہ وہ بھی جو ہے جو بھی اسکول ہمارے ساتھ چلے تو اس کو بھی بینیفٹ ہو. صحیح, تھینک یو ویری مچ. جی میم, آپ کا کوئی اور سوال ہے؟ جی میرے ایک اور سوال ہے, اگر آپ لوگ تنگ نہ ہو جائے سوال. نہیں, بہت اچھے آپ کے سوال ہیں, یہ ہمارے ذہن سے اسکپ ہو گئے, آپ پوچھ رہی ہیں, بہت اچھی بات ہے, پلیز پوچھیے گا. اچھا, اس میں ایک چیز جو ہے نا وہ سیکیورٹی پرپز کے حوالے سے ہمارے ذہن میں آتا ہے. ایسی بات آپ کو پتہ ہے کہ ہر ادارے کا اپنا ایک سسٹم ہے, اپنا ایک ڈیٹا ہے. ہم نہیں چاہتے کہ ہمارا ڈیٹا جو ہے کہیں لیک ہو. ہماری بھی پرائیویسی ہوتی ہے ہر ادارے کی اپنی. تو مجھے یہ بتائیے گا کہ جیسے اگر یہ سافٹ ویئر ہے, اس کے اندر ایسی بات ہے ہم ایڈمنسٹریشن سے ریلیٹڈ, اپنے اکاؤنٹ سے ریلیٹڈ بہت ساری معلومات یہاں پر دیں گے, ہر بچے کی انفارمیشن, اپنے اسٹاف کی. تو اس کی گارنٹی ہے کہ ہمارا جو ڈیٹا ہے ایک تو وہ محفوظ ہے, میرا یہ سوال ہے, محفوظ ہے. اور دوسرا یہ سوال ہے کہ اگر سب کچھ ہمارا اس میں سسٹم کے اندر آ جائے گا, کہ ابھی جو ہمارا ایسی بات ہے ہم مینولی کرتے ہیں بہت سارے کام, رجسٹرز پہ لکھنا, اس کو ریکارڈ بھی کر رہے ہوتے ہیں, تو اگر اللہ نہ کرے کبھی خدشہ نہیں ہو سکتا ہے. ذہن میں ایک سوال آ رہا ہے کہ پھر یہاں سے انٹرنیٹ پہ ایک سسٹم ہے, ایک سسٹم کے اندر سارا آن لائن ہے فار ایگزامپل, تو یہ سب کچھ تو ختم بھی ہو سکتا ہے. تو اگر اللہ نہ کرے یہ گڑبڑ ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو پھر ہم اپنا ڈیٹا کیسے سیو کر سکتے ہیں؟ اگر سب کچھ ہم اس کے اندر ڈالیں تو ہمارا کیسا سیکیور ہو سکتا ہے ڈیٹا؟ تو اس پر مجھے دھیان سے چاہیے. جی میڈم, آپ کا سوال بالکل ویلڈ ہے, بہت اچھا سوال ہے. اوکے, بیسکلی ہمارا جو سارا ڈیٹا ہے نا وہ کلاؤڈ پہ سیو ہوتا ہے. یہ جو پہلے تو ان کے اس سوال کا جواب دیتی ہوں کہ کل کو کچھ خدا نخواستہ ہو جائے تو ڈیٹا ہمارا اڑ جائے گا یا غائب ہو جائے گا یا نہیں ملے گا. تو وہ ہوتا تھا فزیکل سرورز کے اوپر, وہ کریش ہو جاتے تھے, ان کے اوپر پرابلمز آ جاتی تھی, تو ڈیٹا کے اوپر پرابلم آتی تھی. اب جو ہے وہ سارا کلاؤڈ بیسڈ سرورز ہیں جو کہ پہلی بات تو یہ انشور کرتے ہیں کہ اپ ٹو
ہم نے تو اس کے اندر کوئی لمٹ رکھی نہیں ہے کہ اتنے سالوں کا ڈیٹا ہوگا یا اتنے سالوں کا ڈیٹا ہوگا، لیکن وہ اپنی طرف سے مطلب 10 سال 20 سال 25 سال کا ہر اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا مینٹین کرتا ہے. جس ٹائم بھی آپ چاہیں گے کہ آپ نے ہمارے ساتھ، جب آپ ہمارے ساتھ کانٹریکٹ میں آ جائیں گے، ریٹن اس کے اوپر لکھا ہوگا کہ آپ کی ڈیٹا کی سیکیورٹی، آپ کی جتنی بھی اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا ہے، ٹیچرس کا ڈیٹا ہے، آپ کا فائنینشیل ڈیٹا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ کہیں پہ لیک نہ ہو، یہ ہماری طرف سے آپ کو ایشورٹی ملے گی. پلس اس کی سیفٹی اور سیکیورٹی یہ کیونکہ یہ کلاؤڈ بیس سرورز کے اوپر سیو ہے، تو یہ کہیں پہ بھی نہیں جا رہا. جب تک انٹرنیٹ موجود ہے، جب تک انٹرنیٹ کنیکشنز موجود ہیں، یہ چلتا رہے گا اور یہ سیف سیکیور ہمارے پاس بھی ہوگا، اور آپ کے پاس بھی اس کی جو ایکسیس ہوگی وہ آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں. تو اس میں جو ڈیٹا بریچ والا ایلیمنٹ آتا ہے یا ڈیٹا سیکیورٹی کی بات آتی ہے، اس میں کہیں پہ بھی ہم کمپرومائز نہیں کر رہے. ہم نے اس کے اوپر پراپر ٹیسٹ رنز کیے ہوئے ہیں، ہم نے اس کے اوپر بات کی بھی ہے، ہم نے اس کے اوپر پراپر ایک پروگرام بنایا ہوا ہے جس میں سب سے پہلی چیز ہی یہی ہے کہ جو ڈیٹا ہے، کیونکہ ہم بات ہی ساری ڈیٹا کی کر رہے ہیں نا، ہمیں اسٹوڈنٹ کا ڈیٹا رکھنا ہے، ہمیں ٹیچر کا ڈیٹا چاہیے، ہر چیز ڈیٹا کے اوپر ہی رپورٹس جنریٹ کر رہے ہیں ہم لوگ. تو سب سے پہلی جو چیز ہم نے کنسیڈریشن میں رکھی ہے دیٹ از دا ڈیٹا، اور اس کی سیکیورٹی کے لیے ہم نے بیسٹ سرورز اپنے پاس رکھے ہوئے ہیں، سرور کی جو بیک اپس ہوتے ہیں وہ رکھے ہوئے ہیں. تو ریسٹ ایشورڈ آپ کا ڈیٹا کہیں پر بھی نہیں جا رہا ہے. چلیے اگر اس کو میں سم اپ کروں اس کویشچن کے آنسر کو، تو ایک تو آپ انشور کرتے ہیں کہ سیکیورٹی اس کی آپ کی رسپانسبلٹی ہے 100%. نمبر 2، میم نے بات کی کہ اگر یہ خدا نخواستہ کسی بھی ریزن سے یہ کریش ہو جاتا ہے کچھ بھی، تو وہ ڈیٹا آپ کا جو ہے وہ ریٹریو بھی ہو سکتا ہے، وہ ایسا نہیں ہے کہ وہ ضائع ہو. نہیں بالکل، بیک اپس موجود ہیں ہمارے. ٹھیک جی میم، اور کوئی کویشچن ہے آپ کا؟ میرا کوشچن ایک ہے کہ فٹنس ٹریننگ میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ اگر ہم لینا چاہیں، ٹریننگس لینا چاہیں تو کتنا ٹائم ڈیوریشن کیا ہوگا اس کا؟ اور دوسرا یہ ہے کہ فار ایگزامپل ابھی بہت سارے ادارے میری نظر میں ہیں کہ جو آلریڈی سافٹ ویئر یوز کر رہے ہیں اپنے اپنے لیولس پر، کسی کا مطلب بہت سے لمیٹڈ ہے. اگر فار ایگزامپل میں چاہوں کہ ان اداروں میں بھی یہ سافٹ ویئر ہم رن کریں اور لگائیں سافٹ ویئر سبسکرپشن ہمارے پاس بھی، تو پھر کیا ایسا پاسبل ہے کہ اگر آلریڈی کوئی سافٹ ویئر پہ کام کر رہا ہے تو وہاں سے یہ ڈیٹا آپ لوگ کے سافٹ ویئر پہ ٹرانسفر کرنا، یا اس کا اگر فار ایگزامپل آپ سے لیں تو وہ ڈیٹا مس ہونے کا خدشہ ہو، یعنی اس کو کیسے مرج کریں، کس طرح سے اگر ہم سوئچ کرنا چاہیں آپ کے ڈیٹا سافٹ ویئر کی طرف تو اس کو کیسے کیا جا سکے؟ جی میڈم، 2 سوال ہیں آپ کے. ایک تو یہ کہ اس میں ٹائم کتنا لگے گا. دیکھیے اٹ ول ڈپینڈ کہ آپ سب سے پہلے ہم یہ کر دیں کہ جو ڈیٹا آپ کا ہے بیسک اسٹوڈنٹس کا اور ٹیچر کا، وہ ہم آپ سے لے لیتے ہیں کہ آپ کے پاس ایکسل کی فائل جو بھی بنی ہوئی ہے وہ آپ ہمیں پورا دے دیں. جب آپ ڈیٹا ہمیں دے دیتے ہیں تو پھر ہم اس کو اپنے پورٹل میں جو ہے وہ اپلوڈ کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ ہم آپ کی ایپ جو ہے، اپلیکیشن جو ہے اینڈرائڈ کی، اس کی ڈیولپمنٹ بھی ہم سٹارٹ کر دیں گے. تو یہ جو ڈیوریشن ہے یہ ڈیولپمنٹ کا، اور اس میں ٹریننگ بھی اگر ڈال دیں 1.5 مہینہ، اس میں کم از کم 60 to 45 days یا اس طرح اس میں ٹائم لگتا ہے اس میں. دوسری آپ نے بات کی کہ آلریڈی جہاں پہ آپ کا کوئی سسٹم آلریڈی چل رہا ہے. اب دیکھیں جہاں پہ سسٹم آپ کا آلریڈی چل رہا ہے تو وہ ڈیٹا کس طرح مینٹین کر رہے ہیں، وہ کس پورٹل پہ ہے، ظاہری بات ہے ہم اس کو وہاں سے ریٹریو نہیں کر سکیں گے. اس میں ہمیں یہی پھر آپ سے سپورٹ چاہیے ہوگی کہ آپ کے پاس جو مدر فائل ہے، جو مین آپ کے پاس ڈیٹا شروع میں جو موجود ہے، وہی فائل آپ ہمیں دیں گے. وہاں سے پھر ہم آپ کے اپنا پورٹل جو ہے اس کے اندر وہ ڈالیں گے. اگر آپ نے اپنا مینٹین نہیں کیا فار ایگزامپل، اور آپ نے سارا کا سارا ڈیٹا جو ہے وہ آپ نے اس کمپنی کو دیا ہوا ہے، تو پھر آپ کو یہ کرنا پڑے گا کہ آپ کو اس کمپنی سے ڈیٹا اپنے پاس منگوانا پڑے گا ان ایکسل فارم اور اینی فارم جو کہ بہت ایزیلی یوزیبل ہو، اور پھر سے وہاں سے پھر ہم جو ڈیٹا وہ لے کے آئیں گے. دوسری چیز میں آپ کو یہی بتا دوں کہ اٹ از ویری ڈیفیکلٹ اینڈ از ویری کنفیوزنگ کہ اگر آپ ایک ہی انسٹیٹیوشن میں 2 سسٹم رن کریں گے ایٹ دا سیم ٹائم، از ناٹ پاسبل، بیکاز نہ آپ کو کسی کا رزلٹ پتہ چلے گا، نہ آپ کو کسی کی پرفارمنس پتہ چلے گی. سو آئیدر یو گو ود ون سسٹم اور آئیدر یو ڈونٹ گو ود اینی سسٹم. نہیں، میم کا کویشچن یہ ہے کہ ہم ایک سسٹم پر پہلے کام کر رہے ہیں تو اس سے ہم نے آپ کے سسٹم پہ شفٹ کرنا ہے. بہت آسان ہے، بہت آسان ہے یہ. تو وہ آپ نے اس کا جواب ہاں میں جواب دے دیں. ڈیٹا آپ کو ریٹریو کرنا ہے، ڈیٹا ریٹریو کرنے کے بعد آپ ڈیٹا ہمیں ایک یوزیبل فارم میں آپ دے دیں گی، تو پھر ہم آپ کو اس پہ کام. اچھا، یہاں پر ایک کویشچن میرے ذہن میں بھی آیا کہ آپ نے کہا کہ جو پہلے دوسرا سافٹ ویئر وہ یوز کر رہے ہیں آلریڈی، وہاں سے اگر آپ نے اپنے پاس کوئی ڈیٹا کمپائل کیا ہے تو آپ ہمیں دیں گے اور ہم اپنے سافٹ ویئر میں فیڈ کریں گے.
کیا آپ کے سافٹ ویئر میں یہ فیسلٹی موجود ہے کہ وہ آٹومیٹکلی ایڈمنسٹریٹر کے پاس بھی ریکارڈ میں جا رہا ہے, اسے خود سے یہ کرنے کی جی ضرورت نہیں؟ بالکل ریٹریو ہو سکتا, بالکل اچھا ریٹریو, بالکل ریٹریو. اور ڈیٹا آپ جب چاہیں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں, ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں, ایون ایکسپورٹ کر سکتے ہیں. تو جو سافٹ ویئر یہ لوگ ابھی یوز کر رہے ہیں, جیسے انہوں نے مینشن کیا, اس کے اندر اگر کوئی ایسی فیسلٹی ہے کہ وہ فائلز جو ہیں وہ ایکسپورٹیبل ہیں, تو وہاں سے ایکسپورٹ کر کے ہمیں دے دیں, کیونکہ ڈزنٹ میک سینس کہ وہ ایک سافٹ ویئر یوز کریں اور وہ پھر الگ سے ڈیٹا بھی اپنے پاس مینٹین کریں. دیٹس دا ہول پوائنٹ نا, کہ وہ سافٹ ویئر یوز کریں تاکہ ڈیٹا سارا ایک ہی جگہ پہ رہے میرا. تو اگر تو وہ ایکسپورٹیبل ہے, وہاں سے وہ ہمیں ایکسپورٹ کر کے فائل دے دیں, وہ اپنے سسٹم میں ڈال دیں گے. ہمارا سسٹم جہاں تک ہماری بات ہے, اٹ از ڈاؤن لوڈیبل. ہر قسم کی رپورٹ آپ دیکھ بھی سکتے ہیں, ایکسپورٹ بھی کر سکتے ہیں, ٹرانسفر بھی کر سکتے ہیں, پرنٹ بھی کر سکتے ہیں. صحیح, یہ تو بہت ٹرانسپیرنسی کی ایک ہو گئے, بڑی 100% ٹرانسپیرنسی آپ پرووائڈ کریں کہ ہر چیز ان کی اونرشپ میں آ جائے گی. کیونکہ آبویسلی ہم نے کیا کرنا ڈیٹا کا, ہم نے تو صرف وہ پرانے زمانے میں ہوتا تھا نا کہ پکچر ہم بنوانے جاتے تھے شاپ پہ, تو وہ نیگیٹو اپنے پاس ہی رکھ لیتے تھے. نہیں, ہم نیگیٹو پازیٹیو سب دے رہے ہیں کہ آپ لے لیں. ٹھیک ہو گیا, ٹھیک ہو گیا. ہوپ فلی میم آپ کے کویشچن کا آنسر مل گیا ہوگا آپ کو. اور کوئی کویشچن ہے تو ہم بہت بڑا ہمیں اچھا لگ رہا ہے, آپ کے کویشچنز بہت ویلڈ ہیں اور ہم سے مس ہوئے تو آپ نے ایڈ کیے. تو پلیز اگر کوئی اور کویشچن ہے تو ضرور پوچھیے. بہت شکریہ, سلامت رہیں. بس ایک آخری کوشچن ہے. جی جی شور. تو وہ پیرنٹس ایپ سے ریلیٹڈ ہے. اب جیسے یہاں پر بہت سارے پیرنٹس پڑھے لکھے نہیں ہیں نا, ان کے پاس انٹرنیٹ سروس پرووائڈ نہیں ہے, جیسے مختلف جگہوں پر وہ لوگ ڈیٹا بھی یوز نہیں کرتے. ہمیں بہت سارے مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے. تو اس چیز کے لیے بھی کوئی سولوشن ہے؟ اور دوسرا یہ کہ یہ جو سافٹ ویئر ہے آپ لوگوں کا, یہ کیا صرف آن لائن ہی چل سکتا ہے, آف لائن چل سکتا ہے یا نہیں؟ اگر ہمارے پاس انٹرنیٹ کی سروس پرووائڈ نہیں ہے تو ہم آف لائن بھی کام کر سکتے ہیں اس پر. اوکے, سو پہلی بات تو یہ ڈسکنیکشن کی صورت میں انٹرنیٹ کی سروس جب ڈسکنیکٹ ہو کی صورت, یعنی انٹرنیٹ موجود ہے لیکن کہیں ڈسکنیکٹ ہو جاتا ہے, بہت فریکوینٹلی نہیں اویلیبل. اگر ہم پہلی بات تو یہ کریں کہ پیرنٹس جو کہ انفارچونیٹلی نہیں ان چیزوں کو گیجٹ فرینڈلی نہیں ہے یا مطلب زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہیں, تو جو ہمارے ٹریننگ مینولز ہیں, میں نے پہلے بھی اپنی ڈسکشن میں بتایا تھا کہ ہم ہر لینگویج میں اور بہت ایزی ورڈنگ میں انہیں سمجھائیں گے, ٹیکنیکل کچھ بھی نہیں انہیں بتائیں گے. کیونکہ مجھے بھی پتہ ہے اگر میں یہ ایپ اپنی امی کو جا کے دے دوں نا اور ساتھ میں ایک انگلش میں لکھا ہوا مینول دے دوں, تو وہ پھر بھی آ کے مجھ سے پوچھیں گے کہ یہ بٹن کیا کہہ رہا ہے, یہ کدھر دباؤں, کیا کروں, کیسے لاگ ان لاگ آؤٹ کروں. تو ہم نے ایزی لینگویج میں مینولز تیار کیے ہیں, ایریا بیسڈ ہوں گے, وہ آپ کی ریکوائرمنٹ کے حساب سے ہوں گے. آپ بتائیں گے کہ ہماری جو اسٹرینتھ ہے اس میں کتنے بچے یا کتنی مطلب کہ میجورٹی کس کلاس سے اور کس سیکشن سے بلانگ کرتی ہے, اس حساب سے ٹریننگ مینولز ہم ڈیزائن کر کے دیں گے. دوسری بات یہ ہے کہ فائلز جو ہیں پیرنٹس کی جہاں تک ہم بات کرتے ہیں, اگر انہوں نے ہوم ورک چیک کرنا ہے ڈیلی بیس پہ یا ٹیسٹ یا ایگزامینیشن یا رپورٹس, تو وہ ڈاؤن لوڈیبل ہیں. تو وہ ڈاؤن لوڈ کر کے اگر کہیں پہ ڈسکنیکٹ بھی کر جاتے ہیں تو وہ اس کو بعد میں چیک کر سکتے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ یس دس از این آن لائن ایپ, ہمیں انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی, لیکن ہر ٹائم انٹرنیٹ کی ضرورت نہیں ہے کہ مطلب آپ کو ہر کام کے لیے, جس طرح کہ میں کہہ رہی ہوں کہ ایک سبجیکٹ ایک لیسن ہے, ڈاؤن لوڈ کر لیا, آپ بعد میں بھی اس کو بغیر آف لائن بھی دیکھ سکتے ہیں. جس طرح اگر ہم کوئی ویڈیو بیچ میں اٹیچ کرتے ہیں بچے کے لیے, تو وہ اگر ڈاؤن لوڈ ہو جاتی ہے تو پھر آبویسلی آپ کے فون میں آپ یوز کر سکتے ہیں, لیکن انیشلی اس کو چلانے کے لیے انٹرنیٹ کی ضرورت پڑے گی. کچھ ایسے علاقے جہاں پر انٹرنیٹ اسکولز میں نہیں ہے, ہم ان کو پرووائڈ کر سکتے ہیں تھرو PDCL اینڈ نیاٹل, جو ہمارے ساتھ پارٹنرشپ بھی کر رہے ہیں. جس طرح جن اسکولوں میں ضرورت پڑتی ہے وہاں پہ ہم پرووائڈ کر سکتے ہیں, بٹ اوبیسلی ہر پیرنٹ کو جا کے نہیں دے سکیں گے. لیکن یہ کہ ڈاؤن لوڈیبل ہے, آف لائن چلتی ہے ایپ, لیکن اس ڈاؤن لوڈ کے لیے بھی انٹرنیٹ کی ضرورت پڑتی ہے. سو یس, وہ کچھ علاقوں میں ہوتا ہے نا کہ اسپیسیفک جگہ پر ہی, تو وہاں سے جا کے آپ ڈاؤن لوڈ کر کے لائیں, گھر پہ لا کے درخت پہ چڑھ کے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور پھر بیڈ پہ لیٹ کے دیکھیں. ہاں جی, تو یہ اس کا آنسر ہے. ہم کوشش کریں گے کہ ان فیوچر ہم اس کے اندر کچھ ایسی چیزیں لائیں کہ وہ آف لائن بھی چلے, لیکن کیونکہ یہ سرورز ہمارے سارے جو ہیں وہ آن لائن چلتے ہیں, کلاؤڈ بیسڈ ہیں, تو وہ جو ریئل ٹائم ڈیٹا ٹرانسفر ہوتا ہے نا, کہ فوراً آپ کی اپڈیٹ بچے کے پاس, ٹیچر کے پاس چلی جائے گی, پیرنٹ کے پاس چلی جائے گی, اس کے لیے انٹرنیٹ کا ہونا بہت ضروری ہے.
نہیں لیکن یہ بھی بہت بڑی فیسلٹی ہے کہ وہ کسی وقت بھی ساری چیزوں کو ڈاؤن لوڈ کرے اور پھر آرام سے اسے مانیٹر کرے. بالکل آرام سے دیکھ سکتے ہیں. جی میم بہت شکریہ. آپ نے کہا یہ آپ کا آخری سوال تھا. ہوپ فلی آپ کے سارے سوالوں کے جواب آپ کو مل گئے ہوں گے. ہم ناصر صاحب کی طرف چلتے ہیں. کافی دیر سے ناصر صاحب نے ہینڈ ریز کیا ہوا ہے. ناصر صاحب آپ ہمیں سن رہے ہیں؟ جی ناصر صاحب ویلکم ٹو آور شو. کائنڈلی اگر آپ کا کوئی کویشچن ہے تو آپ پوچھیے گا. تو ماشاء اللہ بہت افیکٹو یہ سیشن تھا. کافی چیزیں جو میرے لیے ایک انفارمیٹیو تھی طور پہ تھی. میں آلریڈی ایک سافٹ ویئر اپنے اسکول میں پچھلے 50 سالوں سے استعمال کر رہا ہوں, لیکن اس کے کئی پرابلمس ہیں. سر سے یہ ہے کہ کیونکہ ہم پاکستان کے اندر رہ رہے ہیں اور پاکستان کی جو پاپولیشن ہے وہ 70% آپ کی دیہاتی ہے, تو آپ کا جو سافٹ ویئر کسی ایسے ولیج کے اسکول میں کتنا کارآمد اور کامیاب یا سکسیس اسٹوری ہے آپ کے پاس؟ جی شور. بیک ان 2018 ہم نے یہاں پہ ایک اسکول ہے سلور اوک اسکول آف چین, کچہری چوک کے پاس ان کا ہیڈ آفس ہے. آئی تھنک بابر ستار یا حسن ستار نام تھا ان کے سی او صاحب کا. 27 برانچز تھی جی ان کی پنڈی اسلام آباد میں. تو اس سے پہلے ان کا وہی سسٹم تھا کہ دیور آن دی رجسٹرز, وہ اٹینڈنس یس سر نو سر, پریزنٹ ایبسینٹ, ٹیچر کی کوئی ٹریکنگ نہیں تھی, کوئی کمپلائنس نہیں تھا, نتھنگ. ہم لوگوں نے ود ان اے 1 year اس ساری 27 برانچز کو ایکوپڈ کیا. ایون وہاں پہ انٹرنیٹ کے بھی ایشوز سے, تو نیا ٹیل اوبیسلی جیسا مس زینب نے مینشن کیا کہ نیا ٹیل ہمارے ساتھ ہے, تو نیا ٹیل نے ہم نے ایون انٹرنیٹ بھی پرووائڈ کیا ان کی برانچز کے اندر. جہاں جہاں پہ ایون ہر برانچ کے اندر کوآرڈینیٹر بھی ہم نے اپوائنٹ کی, اور جہاں پہ ہمیں ضرورت محسوس ہوئی کہ ہمیں ٹیبلٹس دینے چاہیے, ہم نے ٹیبلٹس بھی وہاں پہ پرووائڈ کیے. ایک پورا ایک 1 window سولوشن دیا, اور پورا ایک اپ ٹو دا مارک ایک 360 پورا ایک پروگرام ہم نے ڈیزائن کر کے دیا. تو دس واز دی میجر چینج, اینڈ دس واز دا ایکچولی فرسٹ ماڈل وین وی انٹروڈیوسڈ ان اسلام آباد. اینڈ آئی ریمبر دا ڈے وی رجسٹرڈ آر کمپنی, تو اسکولنگ کے نام سے انڈیا میں ایک کمپنی رجسٹر ہوتی ہے, اور جس کی وجہ سے پھر بعد میں ہمیں, میں ان اداروں کے سینسٹیو ادارے ہیں, نام نہیں لے سکتا, بٹ دے کالڈ اس اینڈ دے اپروچڈ می کہ جی یہ آپ کس طرح سے یہ کام کر رہے ہیں, یہ تو انڈین بیسڈ کمپنی ہے. تو آبویسلی وی ور ویری کلیئر بیکاز ہماری کمپنی رجسٹریشن جو ہے وہ پہلے سے ہوئی تھی. اینڈ نمبر 2 دا اسکولنگ انٹرنیشنل بیسکلی اٹس بیسڈ ان یو کے, اٹس یو کے بیسڈ برانڈ, تو آبویسلی وہ بھی ہمیں ایج مل گیا. اینڈ تھرو آؤٹ ہم نے اس میں پورا اداروں کو بھی سیٹسفائڈ کیا الحمدللہ. تو وی فیل آنر کہ دس واز دی فرسٹ آئیڈیا وچ ایکچولی وی ٹک دی انیشیٹڈ اینڈ وی ڈیزائن ایوری تھنگ, اینڈ وی ور دا فرسٹ موورز who brought this idea in the market. So since we are the founder members, so I think جتنی اس کے اندر changes یا alterations یا جو بھی future planning ہے وہ ہم زیادہ بہتر کر سکتے ہیں, because we know from the day one کہ اس کو کیسے لے کے چل رہے ہیں. اس پہ سر ایک یہ سوال میں کلیئر کرنا چاہ رہا تھا. یہ جو سافٹ ویئر ہوتے ہیں جس کے تھرو ہم کوئی ایسا بھی اس کا کوئی بیک اپ, جیسے کوئی آرٹیفیشیل بیک اپ اس کا کوئی ہے کہ ود آؤٹ ڈیٹا انٹری بچے کی ماڈرن ایتھکس وہ جو ریزلٹ ایویلویشن وہ کر رہا ہوتا ہے کہ وہ ہمیں کوئی ڈیٹیکشن اس طرح کی دے سکتا ہے؟ آئی تھنک نو, اس طرح سے تو نہیں ہو سکتا, بٹ ایکچولی اگر آپ ہمارے سسٹم کو اف یو وانٹ وی ول سینڈ یو دا لنک, ایک دو لنکس ہیں جن کو آپ دیکھ لیجیے گا. بیسکلی تو دیکھیں ڈیٹا آئے گا تو پھر ڈیٹا کی بیس کے اوپر ساری ایکٹیویٹی شروع ہوگی. مثلا سر ابھی ایک بچہ اسکرولنگ کر رہا ہے فیس بک, جسٹ اس نے ایک چیز کو سین کیا, دین ری اوپن اگین, رائٹ, مینی تھنگس آر ڈسپلے آن دا اسکرین. یہ تو سینسیبل چیزیں وہ کر رہا ہوتا ہے, تو سافٹ ویئر کے پاس بھی ایسی اسیس ہونی چاہیے نا کہ وہ بچے کے یعنی اس کی جو ڈیٹا انٹرنگ کے بغیر اس کا وہ اے آئی کا وہ کر کے وہ کر سکتے. جی دیکھیں آپ نے فار ایگزامپل اپنے فون میں بچے نے ایپ ڈاؤن لوڈ کی, اپنا یوزر نیم اور پاسورڈ لاگ ان کر کے وہ اپنے پیج پہ بچہ آ جاتا ہے. اب پیج پہ آنے کے بعد وہ کمپلیٹ جتنی بھی ایکٹیویٹی چل رہی ہے وہ اس کے سامنے آ جائے گی. اب آپ کا کوشچن یہ ہے کہ وہ اگر اس کو اے آئی کی طرف کس طرح سے لے کے جاتا ہے, تو ایز فیصل سیڈ میں زینب سیڈ وی آر ورکنگ آن اٹ. تو ہم لوگوں نے کچھ ورکنگ کی ہوئی ہے جس میں ہم گریڈ 8 یا 8 او لیول اے لیول تک کچھ چیزوں کو ہم اے آئی سے ریلیٹ اور لنک کرنے جا رہے ہیں,
اور جو اس سے نیچے والے بچے ہیں گریڈ 8 7 6 5 ان کے لیے ہم سیپریٹ کانٹینٹ ڈیزائن کر رہے ہیں جو بیسکلی اے آئی سے ول بی ریلیٹڈ سو دیٹ چائلڈ کین گیٹ بینیفٹ فرام دس ایپ ایز ویل. السلام علیکم، میرا نام رضوانہ حسین ہے. میں آپ سے ایک کوشچن کرنا چاہتی ہوں کہ کیا آپ کا کوئی لنک وغیرہ ایسا موجود ہے جس میں اس ایپ کا ہم دیکھ سکیں کہ کام کیسے کرتی ہے؟ جی بالکل. کوئی ایسا لنک ہے تو وہ گائڈ کیا اگر آپ. یا شیور، میں میم کے پاس اپنا لنک ہم ان کو فارورڈ کر دیتے ہیں. یو ول گیٹ دا لنک، یو ول بی ایبل ٹو سی، یو ول ریسیو فیو انفارمیشن، فیو ریلس سو دیٹ یو کین ہیو این آئیڈیا. بٹ دیکھیں the basic purpose of this software is to provide you the compliance and give a strategic move to the parent, teachers and principal. So unless آپ کے سامنے کوئی بھی چھوٹا سا ایک پائلٹ پروجیکٹ نہ ہو تب تک آئی تھنک اس کی یوزیج یا اس کا جو پروڈکٹیوٹی ہے وہ شاید اس طرح سے آپ گیج نہ کر سکیں ان مائی اوپینین. سو اینڈ اٹس بائی دا وے اٹس اے فری آف کاسٹ پائلٹ پروجیکٹ، دیر از نو کاسٹ انوالومنٹ ٹو اٹ. تو آپ کو جب بھی کوئی ایون چھوٹا سا بھی پروجیکٹ کرنا ہو تو وی کین ڈو آن لائن ایز ویل. آف کورس وی ڈونٹ ہیو ٹو کم آل دا وے ٹو یور اسکول اور یو ہیو ٹو کم ٹو اس. Obviously we can work remotely and maybe on a one small project, ایک پائلٹ پروجیکٹ اس کی بیسس کے اوپر then maybe you will be able to decide whether we should go with schooling or not. I think that would be maybe a appropriate idea if I'm not wrong. آج کے پروگرام میں ہم نے بہت سی چیزیں نئی سیکھیں اور سب سے امپورٹنٹ یہ کہ جو ادارے وقت کے ساتھ خود کو نہیں بدلتے وہ بہت پیچھے رہ جاتے ہیں، اور اب وقت ہے ایک سمارٹ اور روشن مستقبل کی طرف جانے کا. اور اگر ہم اس میں آگے نہیں بڑھے تو اس میں کوئی شک نہیں کہ تعلیم کی جدت جو ہے وہ ہمارا کل ہے، اور اگر ہم اس کے ساتھ آگے نہیں بڑھے تو ہم ہو سکتا ہے کہ وقت کے ساتھ آگے نہ بڑھ سکیں. تو اس پیغام کے ساتھ ہم اپنے پروگرام کا اختتام کرتے ہیں. امید ہے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں گے، ہماری ویڈیو کو لائک کریں گے، اور ہمارے ساتھ جو گیسٹ ہیں ان کے سے جو بھی آپ نے سوال پوچھنے ہیں وہ کامنٹ باکس میں پوچھ بھی سکتے ہیں. جو ان کی جو ویب سائٹ ہے، جو ان کا سافٹ ویئر ہے، اس کا جو لنک ہے وہ انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کر دیں گے ویڈیو میں ہی ڈسکرپشن میں، آپ وہاں سے دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ آپ ہماری ٹیم سے کوئی کانٹیکٹ کرنا چاہتے ہیں تو ان کا کانٹیکٹ نمبر بھی ہم آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. آپ کی موجودگی کا بہت شکریہ، آپ کے سوالوں کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.